سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجباء الى یوم الجزاء. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سامعین و حاضرین، ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں، فخر رسولاں، سید انس و جاں، جان ایمان، اصل ایمان، روح ایمان، کنز ایمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چرخاری کی سرزمین پہ آنے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی سرحدی علاقے میں نہیں آیا ہوں، بلکہ بریلی شریف کے کسی محلے میں آ گیا ہوں. سبحان اللہ. الحمدللہ میں نے جو شروع سے محبتوں کی خوشبو محسوس کی، آنے والے مہمان کا استقبال جو کبھی کشمیر وغیرہ میں دیکھا جاتا تھا، اس کی جھلک میں نے آپ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں دیکھ لیا. اپنے مہمانوں کی عزت کرنا اور دینی جلسوں کا احترام کرنا، تاکہ لوگ جان جائیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اتنی خوشیاں نہیں مناتے ہیں جتنی اپنے نبی کی آمد میں خوشیاں مناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب نعمت بہت بڑی ہوتی ہے تو اہل عقیدت خوشیاں بھی اسی ڈھنگ سے مناتے ہیں. اس روئے زمین پر آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات سے بڑی کوئی نعمت نہیں. نعمت عظمیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی. تو آپ نے بجھے ہوئے دل سے نہیں بلکہ خوشیوں سے بھرے ہوئے دلوں سے آپ نے اپنے نبی کو یاد کیا ہے اور ان کی مجلس منعقد کی ہے، آنے والے مہمانوں کا احترام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے نور کے صدقے آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت دونوں کو روشن فرما دے. بہت خوبصورت مجمع آپ کا، مگر اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی جب آپ محفل سے اٹھیں اور بیٹھیں گے نہیں، بلکہ جس حالت میں آپ ہیں اسی حالت میں یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ایک ایک جملے کو غور سے سماعت کریں. جو باتیں 360 دن ہم سنتے رہتے ہیں، مسجد میں جمعہ کے دن جو خطاب ہوتا ہے اس خطاب میں بھی عظمت مصطفیٰ کی جھلک ہوتی ہے. عیدین کا جو خطاب ہوتا ہے اس میں بھی ہم اپنے آقا علیہ السلام کی بلندی، سرکار کی تعلیمات، حضور کی صورت پہ خطاب کرتے ہیں. روزانہ جو محفلیں ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی محفلیں، شادی بیاہ کی، ولیمہ کی، تیجا کی، 40واں کی، برسی کی، عرس کے موقع پر، سارے مواقع پر چرچا انہی کا ہوتا ہے جو جان کائنات ہے، جو باعث تخلیق آدم ہے. اور جس مہینے میں حضور کی آمد ہوئی، انہی سارے چرچوں کو دہرانے کا رنگ دوبالا ہو جاتا ہے. بات وہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ مہینہ انتہائی بابرکت جس میں سرکار تشریف لائے، اس لیے اس مہینے میں وہی باتیں جو دوسرے مہینے میں کہی جاتی ہیں اس کی لذتیں کچھ بڑھ جاتی ہیں. آقا علیہ السلام کا چرچا آپ اور ہم کیا کریں، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا بنایا ہے
جس بڑے کو سمجھنے کے لیے جبرائیل امین کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ انسان کی زبان سے جو بھی تعریف نکلے وہ ایک کمزوری کے پتلے کی زبان کی تعریف ہے۔ انسان کمزوریوں کا پتلا ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری فکر لمیٹیڈ ہے، ہمارا جو علم ہے، جو ہماری تحقیق ہے، وہ سب محدود ہے۔ ہر علم والے کے اوپر میں ایک علم والا ہے۔ بے شک ایک آدمی کے پاس فقہ کی جانکاری ہے، منطق کی نہیں۔ ایک آدمی کے پاس منطق اور فلسفے کا علم ہے، حدیث اور قرآن کا علم نہیں۔ کسی کے پاس تفسیر، حدیث، فقہ، منطق کا علم ہے، سائنس کا علم نہیں۔ کسی کے پاس فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی کا علم ہے، میتھمیٹکس کا علم نہیں۔ یعنی کوئی ایسا پرفیکٹ آدمی نہیں ملتا جس کے پاس ساری چیزوں کا علم ہو۔ بے شک بے شک کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو بولے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ بے شک کسی کا حسن ہے، کسی کے پاس حسن ہے تو علم نہیں، کسی کے پاس علم ہے تو عقل نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ سماج میں ہیں جس کے پاس بے پناہ دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ پیسے مہکتے ہیں اس کے پاس، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو اس سے نفرت ہوگی کہ ایک جملہ بھی قاعدے سے نہیں بول پاتا۔ آپ کہیں گے اتنے بڑے بیوقوف آدمی کو اتنی بڑی دولتیں مل گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیا ذلیل ہے اور ذلیلوں کو زیادہ مل جاتی ہے۔ دنیا میں جو جتنا زیادہ ذلیل ہو اس سے اتنی ہی زیادہ دولتیں ملتی ہیں، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ دنیا سرکار کی زبانی ایک مردار ہے، مردار کے مانند ہے اور اس پر ریجھنے والا کتا ہے۔ جیسے ہوئے مری ہوئی بکری، مری ہوئی گائے، مری ہوئی بھینس، مرے ہوئے جانور، اسے انسان نہیں کھاتے، اسے کتا کھاتا ہے۔ اسی طرح کبھی حضور نے کہا تھا کہ یہ دنیا الدنیا جیفت و طالبھا کلاب، یہ دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ جو اللہ رسول کو چھوڑ کر، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کو چھوڑ کر، حرام و حلال کی تمیز کھو کر صرف دنیا کو اپنی زندگی کا فوکس بنا لے، اس کی مثال کتے کی ہے جو مردار پہ ریجھ رہا ہے۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک پانی کا چھوٹا سا قطرہ ہے۔ جس طرح سمندر کے سامنے ایک بوند پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح آخرت کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شک چونکہ آقا علیہ السلام نے کہا، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال دے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے کہ کتنے پانی کو لے کر انگلی لوٹ رہی ہے۔ سمندر میں پانی ڈالوں، سمندر میں انگلی ڈالوں، وہاں سے انگلی نکالوں تو چند قطرے پانی۔ حضور کہتے ہیں یہی مثال اس دنیا کی آخرت کے سامنے ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی جو تعریف ہے وہ انسان کیا کر پائے گا؟ انسان تو کمزوریوں کا پتلا ہے۔ علم ہے، عقل نہیں، عقل ہے، حسن نہیں، حسن ہے، تدبر نہیں، تدبر ہے، دور اندیشی نہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کے پاس مال نہیں۔ کہیں سے نہ کہیں امپرفیکٹ ہے یہ آدمی، کہیں سے نہ کہیں اس کے پاس ڈیمیرٹ ہے۔ ہماری سب سے بڑی ڈیمیرٹ ہے کہ میں کھاتا ہوں، نہ کھاؤں تو مر جاتا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی ڈیمیرٹ ہے کہ میں کھاتا ہوں، کھانے کے بعد ہمیں واش روم جانا پڑتا ہے، پیشاب اور پاخانہ سے سابقہ پڑتا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں 5 کروڑ روپے کا لباس پہن لوں، 5 لاکھ کی خوشبو استعمال کروں، مگر مجھے واش روم جانا پڑتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے اپنی گندگی کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جو کام کبھی کوئی بھنگی کرتا ہے وہی کام مجھے خود اپنے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کروڑوں روپے کا محل ہو، 1 لاکھ نوکر غلام ہو، لیکن وہ کام خود سے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ میں جاگ کے نہیں رہ سکتا، اگر 3 دن میں نہیں سوؤں تو میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ یہ نیند ہماری کمزوری ہے، اور نیند کی حالت میں آدمی مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک مردہ اور ایک سوئے ہوئے آدمی میں کوئی فرق نہیں۔ نیند آنے کے بعد آپ اس کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں، یہ نیم مردہ آدمی ہوتا ہے۔ نیند موت اصغر کہا گیا حدیث پاک، موت اصغر ہے۔ نیند میری کمزوری، میں رہوں رستم گاما پردھان منتری پریزیڈنٹ، نیند آئی پھر میری حیثیت مردے کی ہے۔ میں چاہے 1000
قیمتی خزاں استعمال کروں، واش روم میں جاؤں، میری حیثیت مثل بھنگی کی ہے۔ میں ہزار دولتوں میں کھیلوں، ایک سیکنڈ کے بعد موت آتی ہے، میں دنیا کی ساری دولتیں چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ میں آج تندرست ہوں، چند ہی دنوں کے بعد بیمار پڑ جاتا ہوں۔ تندرستی میں جو اکڑتا تھا، بیمار ہونے کے بعد وہ سب سے معافی مانگتا ہے، مجھے معاف کر دینا اگر میری بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، مجھ کو میں نے فلاں دن تم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ تندرستی کے بعد بیماری ایک آزمائش ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب دن میں تندرست رہوں گا، بیمار نہیں رہوں گا۔ تو یہ آدمی کی کمزوری ہے بیماری، آدمی کی کمزوری ہے رسوائی، آدمی کی کمزوری ہے بال بچوں کی موت، آدمی کی کمزوری ہے آج اربوں میں کھیل رہا ہے، 2 سال کے بعد سڑک پہ آ گیا، مکان بک گیا، کار بک گئی، موبائل بک گئے، سب کچھ بک گیا، سڑک پہ آ گیا۔ پہلے بہت اتراتا تھا، اب وہ سماج کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اس پوائنٹ پہ اگر بندہ غور کر لے کہ میں کمزور ہوں، وہ کبھی غرور نہیں کرے گا، کبھی اترائے گا نہیں، کبھی دوسروں پہ فوقیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چونکہ انسان کمزور ہے، یہ سوچتا کم ہے، بولتا زیادہ ہے۔ اپنی ساری کمزوریوں سے نگاہیں چورا کے وہ وقتی خوشی، وقتی تندرستی، وقتی زندگی کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے۔ پھر جب اس کو عذاب کا تماچا سلا دیتا ہے، تب اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے کہ میں جو سوچتا تھا وہ میں نہیں ہوں۔ یہ انسان کی ڈیمیرٹس ہے، انسان کی کمزوریاں ہیں، یہ انسان کے ڈیفیکٹس ہیں۔ تھوک نکلنا، پسینے کی بدبو کا ہونا، ناک کا بہنا، دوسروں کا مجھ سے نفرت کرنا، یہ سب میری کمزوری ہے۔ اس لیے تاکہ انسان کو جب بھی دولت پہ، حسن پہ، اولاد پہ غرور آ جائے کہ میں کچھ ہوں، تو ان ساری کمزوریوں کو یاد کر لے، اس کا غرور چور چور ہو جائے گا، اس کو اپنی سچائی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ساری کمزوریاں ہمارے ساتھ ہیں۔ کوئی انسان پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے پاس علم بھی ہو، حسن بھی ہو، طاقت بھی ہو، اختیارات بھی ہوں، جن کے پاس آنے والے دنوں کا علم بھی ہو، گزرے ہوئے دنوں کا تجربہ بھی ہو، ساری دنیا کا مشاہدہ بھی ہو، حسن ایسا کہ ان کا کوئی ثانی نہ ہو، علم ایسا کہ ان کے جوڑ کا کوئی آدمی نہ ہو، شہرتیں ایسی کہ قیامت آ جائے گی، شہرت میں کمی نہیں، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، دنیا میں آبادی بڑھتی جائے گی، مٹھی بھر جہاں چند لوگ ان کی برائی بیان کریں، وہاں ایک میجورٹی ان کی تعریف سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ ایسا پرفیکٹ مین، کامل اور اکمل آدمی اگر کوئی اس دنیا میں ہے تو صرف ایک ذات ہے، محمد مصطفیٰ کی، جو ہر اعتبار سے اعلیٰ، ہر اعتبار سے بالا، تمام کمزوریوں سے اللہ نے محفوظ کر کے اس کائنات کا دولہا بنایا ہے، جو سب سے پرفیکٹ ہوں، جس کی عقل سب سے زیادہ، جس کا علم سب سے زیادہ، جس کا حسن سب سے زیادہ، اسی کو دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں کوئی بڑا نہیں، اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جن کا حسن لاجواب، جن کا علم لاجواب، ان کی آمد کا انداز بھی سب سے لاجواب ہے۔ دنیا کے سارے بچے پیدا کیسے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے پیدا فرمایا ہے، یہ صرف کتابوں کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ دنیا کے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے، لیکن تنہا ذات محمد عربی کی ہے جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہوئے۔ تو دنیا کے سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ماں درد سے کراہتی ہے اور تاریکی میں ہوتی ہے، لیکن تنہا ذات محمد عربی کی ہے جو پیدا ہوتے ہی ایسا نور کا تحفہ لے کے آتے ہیں کہ امی جان کا بیان ہے کہ جس وقت میرا بیٹا، میرا چاند دنیا میں طلوع ہوا، ایسی روشنی پھیلی کہ میں مکہ میں رہ کر ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا۔ آقا علیہ السلام کی آمد پہ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا کہ آسمان سے فرشتوں کا جلوس زمین پہ آیا، سرکار کی عظمت کا خطبہ ساری دنیا میں پڑھا جائے گا، جنت کے ہر درختوں پہ مصطفیٰ کا نام، حوروں کی پتلیوں میں مصطفیٰ کا نام،
जन्नत के सारे दरवाज़ों पे मुस्तफ़ा का नाम, आने वाले दिनों में हर मुहक्किक की ज़बान पे मुस्तफ़ा का नाम, हर मुदब्बिर की ज़बान पे मुस्तफ़ा का नाम, हर महान लोगों की ज़बान पे मुस्तफ़ा का नाम, चाहे मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, सबकी ज़बान पे मुस्तफ़ा का चर्चा होगा। तो जिस मुस्तफ़ा का दबदबा 1 2 साल 4 साल 10 साल 100 साल नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा रहेगा। दुनिया क़यामत की तरफ बढ़ती जाएगी, इल्म का चिराग रोशन होता जाएगा। उस इल्म के शबाब के दौर में भी कोई न्यूटन बड़ा नहीं होगा, कोई आइंस्टाइन बड़ा नहीं होगा, कोई अपने दौर का रूसो बड़ा नहीं होगा। अगर तमाम उलूम का जायजा लेने के बाद बंदा नतीजे पर पहुंचे कि इल्म की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह कौन है, उन मुहक्किकीन को कहना पड़ेगा लम याते नज़ीर कफी नजरिन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, यानी मुस्तफ़ा जैसा कोई मुहक्किक दुनिया में देखा नहीं गया, उन जैसा मुअल्लिम, उन जैसा रिफॉर्मर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बेशक बेशक। जिसका खुतबा हर मुहक्किक की ज़बान पे पढ़ा जाएगा, उस पैगंबर आज़म की आमद के वक्त में उसी तरह का एहतमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की आमद का कर रहा है। फरिश्ते जुलूस लेके आते हैं, फरिश्ते मुस्तफ़ा की अज़मत का झंडा गाड़ते हैं। एक झंडा मशरिक़ में, एक झंडा मगरिब में, एक झंडा खाने काबा की छत पे। यह दुनिया एक मिसल अंडा के गोल है। इस दुनिया के ईस्ट और वेस्ट का कोई पता नहीं है। जहां से फ्लाई करता है, फिर दुनिया का दौरा करने के बाद वहीं पहुंच जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये मशरिक है, ये मगरिब है, यहाँ से सूरज निकलता है, यहाँ सूरज डूबता है। दुनिया का 4 डायरेक्शन, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अल्लाह ने अपने महबूब की अजमत बताने के लिए झंडे को गाड़ दिया कि मेरे महबूब की आमद पे एक झंडा मशरिक में गाड़ दे, एक झंडा मगरिब में गाड़ दे, एक झंडा जो जमीन का मिडिल पॉइंट है, जैसे सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म का मिडिल पॉइंट ये नाफ है, उसी तरह कायनात का मिडिल पॉइंट काबा है जहां अल्लाह का घर है। वो मिसले नाफ के है, पूरी दुनिया के बीचों बीच है, और जमीन का वो खित्ता आसमान से सबसे ज्यादा नजदीक है, वो जगह है खाने काबा। तो एक झंडा वहां गाड़ दिया जाए ताकि अब किसी दूसरे की सल्तनत कयामत तक नहीं कायम होगी। सारे पैगंबर आए चले गए, सब पर ईमान लाना जरूरी है। उन पैगंबरों की सारी बायोग्राफी किसी किताब में मौजूद नहीं है। किसी की जिंदगी के आखिरी 2 साल का इल्म है, किसी की जिंदगी के आखिरी 5 साल का चर्चा है, लेकिन तन्हा ज़ात मोहम्मद अरबी की है जो माँ की गोद से लेके जिंदगी के आखिरी ज़ाहिरी दिन जो थे और उसके बाद से लेके आज तक उनकी हर सदी, उनका हर जमाना, उनका हर पल, उनकी हर घड़ी, उनकी जिंदगी का एवरी मोमेंट दुनिया की तारीख में चांद से भी ज्यादा जगमगा रहा है, ताकि दुनिया जान ले कि अब किसी दूसरे रहनुमा की जरूरत नहीं। अगर वाहिद वही रहनुमा मोहम्मद अरबी हैं जिससे अरब भी रोशन होगा, अजम भी रोशन होगा, हिंद भी रोशन होगा, सारी कायनात रोशन होगी। इसलिए अब सिक्का कयामत तक दूसरे का नहीं, मोहम्मद अरबी का चलेगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के जरिए अपने महबूब की आमद को शानदार बना के, आका भी माँ के शिकम में है, बारिश रहमत से महरूम थी सरजमीन मक्का की, जानवरों के थनों में दूध नहीं था, लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे थे, कहत साली का दौरा था, यहाँ तक कि लोग दरख्त के पत्तों, दरख्त की छाल और मुर्दों की हड्डियों को खाने पर मजबूर थे, मुर्दार की हड्डी खाने पर मजबूर थे। लेकिन आका भी अपनी माँ के शिकम में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश रहमत का वो झोंका भेजा, मौसम खुशगवार हो गया, बारिश ऐसी हुई कि जमीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई। तमाम औरतें जिनके सीने का दूध खुश्क हो चुका था, वो उनके सारे सीने दूध से भर गए। वो जानवर जो दूध की किल्लत से मर रहे थे, जानवरों का थन दूध से भर गया। क्या मतलब यह निकला कि अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, उनकी आमद की धमक महसूस की जा रही है। मौसम भी खुशगवार हो गया, महीना भी खुशगवार आ रहा, यहाँ तक कि लोगों की माली हालत भी अच्छी हो गई, जमीन तंगियों से महफूज, खुशहाली का दौरा जमीन पे होने लगा, ताकि पता चल जाए कि महबूब पैगंबर आखिरुज़्ज़मान की आमद है, सबसे आखिरी रसूल की आमद है।
تمام انبیاء و مرسلین کے سردار کی آمد ہے تو میں کیا جھنڈا لگاؤں، میں کیا جلوس نکالوں، میں کیا محفل کا انعقاد کروں، میں کیا مصطفیٰ کی آمد پہ مرحبا بولوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد سے پہلے وہ سارا نقشہ اس زمین کا بنا دیا ہے تاکہ پتا چلے کہ محبوب ذی وقار کی آمد ہے، نہ اس سے پہلے ایسی خوشیاں منائی گئی، نہ قیامت تک کسی بچے کی آمد پہ خوشیاں منائی جائیں گی۔ بندہ جلوس نکالے نہ نکالے، اللہ نے فرشتوں کا جلوس نکال کر، بندہ جھنڈا گاڑے نہ گاڑے، اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ جھنڈا گڑوا کر یہ بتا دیا کہ آنے والا آدمی معمولی نہیں ہے، وہ خلیفۃ اللہ الاعظم آ رہا ہے، باعث سے تخلیق کائنات آ رہا ہے، وہ جانے جہاں آ رہا ہے، امام الانبیاء والمرسلین آ رہا ہے، ساری دنیا کو چمکانے نور علی نور آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ ہیں جن کی آمد کی وجہ سے ہی مجھ کو زندگی ملی، جن کے صدقے میں مجھ کو روزی مل رہی ہے، جن کے صدقے میں یہ آسمان شامیانہ بن کر میرے سر پہ کھڑا ہے، جن کے صدقے میں زمین بنی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں کھانے پینے کو دھان چاول روٹی آٹا ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار اعلی حضرت نے صاف لفظوں میں فیصلہ کر دیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ میں تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا، چونکہ ابھی ہندوستان میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں دنیا بھر میں، چند ذلیلوں اور رذیلوں نے پیغمبر اعظم کی زندگی کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ سرکار دو جہاں کی شان گھٹانا، حضور کی شان کے خلاف باتیں اور جملے بولنا، ان کا مقصد بالکل چھوٹا ہے، چند سکے کمانا چاہتا ہے۔ ان کے پاس علم نہیں ہے کہ علم کی روشنی میں کھائے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر کو گالی دیں اور اپنے گروپ کا ہیرو بن جائے۔ ایک تسلسل کے ساتھ ایک خبیث خاموش ہوتا ہے، دوسرا رذیل جلوگر ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر اعظم کی زندگی کو ٹارگٹ بناتا ہے۔ اگر ان کے اندر دم ہے وہ نماز کے ڈیمیرٹ بیان کریں، اگر اس میں صلاحیت ہے وہ حج کے نقصانات بیان کریں، اگر اس کے پاس زیادہ وزڈم ہے وہ زکوٰۃ کے نقصانات بیان کریں۔ نہیں، وہ زکوٰۃ کے نقصانات بیان نہیں کر سکتے چونکہ اس کے اندر دم نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا عظیم الشان فارمولہ جو آج ساری دنیا میں چندہ کی صورت میں غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، معذوروں، بیماروں کی امداد کے لیے جو آج ایک ماحول دنیا میں بنا ہے، اس کا آغاز وہیں سے ہوا ہے جسے رحمت دو عالم کہتے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہوا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا سسٹم ہے جس نے آج ساری دنیا کو غریبوں، مسکینوں کے لیے فنڈ جمع کرنے کا ایک مزاج دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بیگانے سارے لوگ آج اسی زکوٰۃ سے انسپریشن لے کر موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اپنے گروپ کا کام کرنے کے لیے دوسروں سے کلیکشن لیتے ہیں۔ یہ اصول زکوٰۃ ہے جس نے دنیا کو امداد کرنے، دوسروں کی مدد کرنے کا ایک مزاج عطا کیا ہے۔ نماز پنجگانہ جس کے تعلق سے کبھی ہندوستان کا ایک بہت بڑا غیر مسلم اسکالر ڈاکٹر منوہر جوشی نے کبھی کہا تھا، اسی کانپور کی سرزمین کے ایک اجلاس میں، یوگا کے اجلاس میں، انہوں نے کہا تھا کہ صحت مند رہنا ہے تو یوگا کرنا ہوگا، صحت مند رہنا ہے تو ایکسرسائز کرنا پڑے گا، ورنہ ہندوستان بیماروں کا ملک کہلائے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سے لے کے چپراسی تک سب صحت مند رہیں ورنہ بیماروں کا ملک ہندوستان ہو جائے گا۔ بڑی تیزی سے بیماری بڑھ رہی ہے، برین ہیمریج کے خطرات منڈلا رہے ہیں، کینسر ہر 2-3 آدمی کے بعد ہوتا جا رہا ہے، شوگر 100% لوگوں کو چند سالوں میں ہو جائے گا، بلڈ پریشر ہائی، یہ بھی مرض ہر گھر میں ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ ایکسرسائز کریں، یوگا کریں تاکہ بیماری سے لڑنے کی چھمتا آپ کو ہو جائے۔ وہ یوگا کی تعریف کرنے چلا تھا، بولتے بولتے ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر بھاجپا کا وہ بولتا چلا گیا، بولا کہ میں یوگا کے جتنی بھی میتھڈز دنیا میں ہیں، چاہے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ گرا کر، سانس بند کر کے، ناک پکڑ کے، انگلی پکڑ کر، جتنے بھی طریقے ہیں جس کو لوگ آج آزما رہے ہیں،
اگر کوئی مسلمان بولتا تو لوگ کہتے اپنے مذہب کے اصول اور ضابطے کی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ بھاجپا کا کیڈر، بنیادی لیڈر، بڑا پڑھا لکھا آدمی، پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر، اس نے کیا کہا کہ جب میں یوگا کے طریقوں پہ غور کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یوگا ماسٹر کے سارے طریقے ایک طرف، اسلام کے پیغمبر نے جو نماز کا سسٹم دیا ہے، کھڑا ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، پھر بیٹھنا، جب کھڑے رہیں تو نگاہیں سجدے کی جگہ پر، بیٹھیں تو نگاہ گود میں، سجدے میں رہیں تو نگاہ ناک پر، سلام کریں تو نگاہ کاندھے پر. وہ کہتے ہیں سارا سسٹم جب میں غور سے دیکھتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام یوگاؤں کے طریقوں میں سب سے سپیریئر طریقہ وہ ہے جو قانون نماز کی صورت میں اسلام کے پیغمبر نے دنیا کو عطا فرمایا. سبحان نعرہ تکبیر. جیسا کوئی یوگا نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی یوگا ماسٹر نہیں، اس روئے زمین کا طبیب اعظم کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. یہ دو چار خسیس اور رذیل قسم کے لوگ یہ کیا جانے کہ پیغمبر اعظم کی ذات گرامی کیسی ہے. میں تقریر کے آخری حصے میں دو تین کوٹیشن دنیا کے بڑے پڑھے لکھوں، ابھی یہ دو چار لوگوں کی رضالت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مگر میں بتاؤں گا کہ اس دنیا کا جو بڑا محقق، بڑا ریسرچر ہے، اس نے ہمارے پیغمبر کی شان میں کیا تعریف کی، کیا جملے لکھے. ہم ان بندروں کی بات مانیں کہ امریکہ کے سب سے بڑے پڑھے لکھے ریسرچر کی بات مانیں، ہم اس ظالم کی بات مانیں جو پیغمبر اعظم کی طرف ایک غلط بات کو منسوب کر کے اپنی برادری کا ہیرو بننا چاہتا ہے. وہ ہیرو بننا چلا تھا، اللہ نے اس کو زیرو بنا دیا. ایک تو وہاں جیل میں بند ہے، اور دوسرا اپنے گھر میں بند ہے، تیسرا ادھر ساؤتھ میں جیل میں بند ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو نبی کی شان بیان کرتا ہے وہ اگر ذرہ ہو تو اللہ اسے آفتاب بنا دیتا ہے، وہ دیہاتی ہو تو شہروں کے دلوں پہ راج کرتا ہے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کی شان گھٹانا چاہتا ہے، وہ اگر بدھائک ہو تو جیل میں بند ہو جاتا ہے، وہ اگر جرنلسٹ صحافی ہو تو ان کی زندگی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، وہ کوئی وسیم نام کا مرتد جتندر تیاگی ہو تو وہ جیل میں بند ہو کر وہ کہتا ہے میں دنیا میں تنہا رہ گیا، اب مجھے زہر کھا کے مرنے کو جی چاہتا ہے. یعنی جو نبی کی شان گھٹاتا ہو اس اتنی بڑی دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہو جاتا ہے، آزادانہ ڈھنگ سے وہ چائے کی دکان پر چائے بھی نہیں پی سکتا. لیکن اگر کوئی بریلی کے پٹھان گھرانے میں پیدا ہونے والا احمد رضا اگر کوئی نبی کی شان بیان کرتا ہے، ان کا علم غیب بیان کرتا ہے، ان کی نورانیت پہ کتابیں لکھتا ہے، ان کے معجزات پہ درجنوں نہیں ہزار کے قریب کتابیں لکھ کر اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دیتا ہے، جن کی زندگی کا مشن ہی ہے نبی نبی بولنا، نبی کی عظمت پہ خطاب کرنا، نبی کی رفعت پہ کتابیں لکھنا، سارے حملوں کو سینے پر روک کر پیغمبر اعظم کی طرف ہونے والے حملوں کا جواب دینا. اپنی زندگی کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک صرف نبی ہی ان کی زندگی کا فوکس رہا، ان کے قلم کا محور، ان کے قلم کا مرکز، ان کے اسٹرگل کا جدوجہد کا سارا نقطہ نظر مصطفیٰ کی ذات گرامی رہی. وہ پٹھان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، وہ 14 سال کی عمر میں عالم فاضل مفتی بن گئے تھے، ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، صرف دولت کی فکر ہوتی، لیکن انہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ناموس کے تحفظ کے لیے جب انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تو اس زمانے میں جتنے نواب تھے ہندوستان میں، آج ہمیں کسی نواب کا نام معلوم نہیں ہے، اس زمانے میں جتنے حکماں تھے ہندوستان میں کسی کا نام معلوم نہیں ہے، کسی کا نام ہے تو تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہے. مگر آج امریکہ کی برکلی یونیورسٹی میں وہی احمد رضا ہے، آج ہالینڈ کی یونیورسٹی میں وہی احمد رضا ہے، آج تحقیق کا موضوع ہندوستان کی درجنوں یونیورسٹیز میں اسی احمد رضا کی ذات گرامی ہے. یہاں تک کہ آکسفورڈ میں رضا رضا، ہالینڈ میں رضا رضا، یہاں تک کہ اس رضا کے نام پہ سری لنکا میں مسجد اور مدرسوں کا نام ہے. یہاں امریکہ اور یورپ تمام بر اعظم میں اس خانزادے کا نام ساری دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا نے نبی کا اتنا نغمہ گایا، اتنی شان بیان کی، ان پہ ہونے والے حملوں کا اتنا دفاع کیا، اللہ نے اسے سوداگران سے اٹھا کر عزت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا کہ آج ساری دنیا میں رضا نام کا کروڑوں بچہ، رضا نام کی لاکھوں مسجدوں مدرسوں کا نام، جس علاقے میں جائیے رضا ہی رضا
رضا جو نبی کی شان بیان کرتا ہے، اللہ اسے زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دے۔ بے شک سبحان A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. جو اپنا زندگی اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیتا ہے، اللہ کے محبوب کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، اللہ اسے شہرت کی وہ بلندی دیتا ہے۔ مناظرہ آج امریکہ میں ہو، کتاب احمد رضا کی لائبریری سے جائے گی۔ علم غیب پر مناظرہ سری لنکا میں ہو، کتاب احمد رضا کی لکھی ہوئی جائے گی۔ مناظرہ آسٹریلیا کی سرزمین پہ ہو، نورانیت مصطفیٰ پہ، تو کتاب کہیں دوسری جگہ سے نہیں آئے گی۔ ان تمام فتنوں کا جواب اعلیٰ حضرت نے جو کتابوں کی شکل میں دی ہے، تو مناظرہ میدان جنگ ہے، وہاں کتاب کے ہتھیار سے مناظرہ جیتا جاتا ہے، وہاں بھاشن نہیں دیا جاتا ہے، وہاں تقریر نہیں کی جاتی، وہاں دلیل دی جاتی ہے۔ دلیل کتابوں کی صورت میں جو ہتھیار موجود ہے آج، چاہے پوری دنیا کے جس خطے میں بھی مناظرہ ہو، کتاب احمد رضا کی لکھی ہوئی ان کی لائبریری سے جائے گی۔ تو جن کے ہتھیار سے مناظرہ جیتا جائے گا، جن کے ہتھیار سے ہم آقا علیہ السلام کے ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے بطور دلیل جن کی کتابوں کو پیش کریں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ 100 سال ہو گئے، احمد رضا کی عظمت کا گراف اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک فتویٰ رضیہ دنیا میں زندہ رہے گا، جب تک کنز الایمان رہے گا، جب تک الدولۃ المکیہ نامی کتاب رہے گی، اس وقت تک کھا کر سو کر توند اونچا کرنے والے کسی کتی نشی کا نام اونچا نہیں ہوگا۔ جس کی وجہ سے مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں دلیل دی جائے گی، نام اسی احمد رضا کا ہر سو لیا جائے گا، اس کی عظمت کا ڈنکا بجے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک جو مزار پہ چادر بیچتا ہو، جو مزار پہ جا کے پھول چڑھاتا ہو، جس کے پاس علم نہیں ہے وہ چادر نہ بیچے گا تو کیا بیچے گا؟ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ پھول نہیں بیچے گا تو کیا بیچے گا؟ مگر احمد رضا کے یہاں پھول نہیں بیچا جاتا ہے، وہاں چادر ان کا بچہ نہیں بیچتا ہے، چونکہ وہاں سے علم کی طاقت کا لوہا منوایا جاتا ہے، شریعت کا تحفظ ہوتا ہے۔ رضا کا علم لاجواب، مفتی اعظم ہند کا علم لاجواب، حجت الاسلام کا علم لاجواب، سرکار مفسر اعظم ہند کا علم لاجواب، ابھی ماضی قریب میں 3 سال پہلے حضور تاج الشریعہ کا علم لاجواب۔ اختر رضا اکیلے تھے، آج کروڑوں آدمی اپنے آپ کو تاج الشریعہ کا مرید کہلانے پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ صرف ان کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، صرف ان کی شہرت نہیں دیکھی جاتی، اس نے جو مصطفیٰ کی عظمت کا نغمہ گایا ہے، جو انہوں نے قلم کی تلوار سے دشمنوں کی سرکوبی کی ہے، اسی علم کی بنیاد پہ اسے بھی سوداگران سے اٹھا کر جو دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں ان کی عزت کا گراف جو اونچا ہوا ہے، ہر سول کا جو ڈنکا بج رہا ہے، جو دین کا کام کرے گا، جو مصطفیٰ کا نام اونچا کرے گا، جو نبی کی عظمت کا ڈنکا بجائے گا، وہ گمنام نہیں رہے گا، اللہ اسے بھی ایک گلی سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جن کی زندگی صرف کھانے پینے تک محدود ہے، ان کو تو ان کے بال بچے بھی نہیں جانتے ہیں قاعدے سے۔ جن کی زندگی صرف نیتا گیری تک محدود ہے، ان کی زندگی اسی وقت تک ہے شہرت جب تک وہ کسی پوسٹ پہ ہے، پوسٹ سے نکلنے کے بعد، مرنے کے بعد ساری دنیا اس کو بھول جاتی ہے۔ ہندوستان کا پریزیڈنٹ تھا ایک ویسٹ بنگال کے رہنے والا، مر گیا، مرا اس کے بعد پھر ساری دنیا اس کو بھول گئی۔ ایک سی ایم تھی صاحب دلی کی، وہ ان کی توتی بولتی تھی، لیکن مر گئی، ساری دنیا اس کو بھول گئی۔ جب تک آدمی پوسٹ پہ رہتا ہے، نرسمہا راؤ تھے، جب تک تھے چلے گئے، ساری دنیا بھول گئی۔ اٹل بہاری واجپئی تھا، جن کی عقل مندی کا ڈنکا بجتا تھا ہندوستان میں، لیکن وہ بھی چلے گئے، ساری دنیا اس کو بھول گئی۔ سارے لوگ جانے کے بعد اسے بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن ہندوستان میں ایک نام احمد رضا ہے، جن کا 104 سال ہو گئے، مگر ہندوستان کیا ہندوستان، ساری دنیا جہاں جہاں اردو عربی جاننے والے لوگ رہتے ہیں، احمد رضا کو بھول نہیں پائے۔ 100 سے زیادہ ممالک کے لوگ تو ان کے عرس میں پہنچتے ہیں، 20 سے لے کے 25 لاکھ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے، اور یہ تو وہاں جو آئے، اب دنیا کے گوشے گوشے میں جو ان کا عرس وہاں کی مسجدوں، مدرسوں، درسگاہوں میں منایا جاتا ہے، یہ کسی دلال کی دلالی کا نتیجہ نہیں ہے،
نہیں، یہ کسی مولانا کی تقریر کا نتیجہ نہیں ہے، یا کسی کی کتاب لکھنے والے محرر کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نعمت خدا داد ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ رب العزت اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا، دن گزرتا چلا جاتا ہے، ان کی شہرت کا گراف اونچا ہوتا چلا جاتا ہے۔ 104 سال کے بعد بھی ان کے عرس کا یہ عالم ہے کہ اگر اس سال 10 لاکھ ہوئے اگلے سال 15 لاکھ، اس سال 15 لاکھ ہے تو اگلے سال 20 لاکھ لوگ، اور سب سے زیادہ پاکیزہ علماء کی جماعت والا عرس اگر پوری دنیا میں کہیں دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ علماء کی آمد ہو کہ ایک عالم ایک عابد کے مقابلے 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے، یہ تصویر اگر دیکھنی ہو تو کوئی بریلی میں جا کے دیکھ لے۔ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں ایک چرچا آ گیا، بات مصطفیٰ کی عظمت کی، بات مصطفیٰ جان رحمت کی، مقبولی ان کی رفت کی، چونکہ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی زندگی کو فوکس بنا کے حضور کے نور پہ، حضور کے علم غیب پر، حضور کے اختیارات پر، حضور کے معجزات پر، حضور کی تعلیمات پر ہی انہوں نے سب کچھ لکھا، اس لیے اللہ نے حضور کی عظمت بیان کرنے والے کو ایسی عزت دے دی، آج ان کا عرس اتنا منایا جاتا ہے دنیا بھر میں جتنا کسی دوسرے شیوخ کا نہیں منایا جاتا ہو، چونکہ جہاں جہاں علم ہے وہاں اہل علم کی قدر ہوتی ہے۔ کسی جاہل آدمی کو کتب ابدال کہہ دینا اور ہے، لیکن حقیقت کی کسوٹی پہ کسی کو عالموں کا بادشاہ کہنا یہ اور ہوتا ہے۔ حقیقت کی کسوٹی پر جھوٹ میں کہہ دوں کہ میں بہت بڑا خطیب ہوں ہندوستان کا، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے حقیقت کی کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑائی کا میں کتنا دم ہے اس کے دعوے میں۔ اعلیٰ حضرت اگر کسی ایک عام معمولی عالم کا نام ہوتا تو آج بڑے سے بڑے عالم دنیا میں پیدا ہوئے، وہ ان کو بھول جاتے، لیکن جتنا زیادہ علم جس کے پاس رہتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سرکار اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایجوکیشنسٹ ان کوثر نیازی نے کہا تھا کہ اب تک میں زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھایا ہوں جتنی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ کتاب میری لائبریری میں موجود ہے، میں ساری کتابوں کو پڑھ چکا ہوں۔ 1000 کتاب پڑھنا بہت بڑی بات ہے، ایک کلاس سے لے کر ایم اے کرنے تک، پی ایچ ڈی کرنے تک بندہ 500 سے زیادہ کتابیں نہیں پڑھ پاتا ہے۔ زیادہ مطالعے کا شوقین ہے تو وہ 1-2 ہزار کتابیں پڑھے گا، مگر کوثر نیازی کہتے وہاں کا وزیر تعلیم پاکستان کا کہتے میں نے 10,000 سے زیادہ کتابیں میری لائبریری میں سب کو پڑھ ڈالا، اتنی روٹیاں میں نے زندگی میں نہیں کھائی ہیں جتنی کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اعلیٰ حضرت کی کتاب کا مطالعہ شروع کیا ایسا لگا کہ 10,000 کتاب پڑھنے کے بعد بھی میں صرف کنارے میں ہوں۔ جب اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنا شروع کیا ایسا لگا کہ اب میں علم کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی ایک جاہل دہلی کا، ایک جاہل مدھیہ پردیش کا، ایک جاہل دو چار جاہلوں کو چادر اور گاگر اور فرضی امام باڑے اور تازیہ داری میں پہلا پھسلا کے اسی جہالت کی گرفت میں اس کو رکھ کر اس کا استحصال کرنے والا کوئی رضا پہ انگلی اٹھائے تو ایسا ہی ہوگا جیسے کوئی سڑک چھاپ آدمی کسی ڈاکٹر کے علم پہ انگلی اٹھائے۔ اعلیٰ حضرت کے علم پہ وہ انگلی اٹھائے جو اعلیٰ حضرت جیسا علم رکھتا ہو، جن کے پاس 200 سے زیادہ فیکلٹیز، ہیومینٹیز اور فنون کا علم موجود ہو، وہ ان کے علم پہ اٹیک کرے۔ مگر چونکہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں پہ حملہ کریں گے، لوگ اس قدر ذلیل ہو جائیں گے دنیا میں، جیسے اچھی اچھی کھجوریں ایک ٹوکری میں رکھی ہوئی ہیں، آنے والا خریدار اچھی اچھی کھجور لے لیتا ہے، اب پیندے میں ردی قسم کی کھجور رہ جاتی ہے۔ جیسے ایک آدمی اچھی قسم کی سبزی لے کے ایک عورت بیٹھی ہے، لوگ آتے ہیں اچھی اچھی سبزیاں نکال کے لے کر چلے گئے، پیندے میں ردی سبزی رہ گئی۔ حضور نے فرمایا اخیر زمانے میں ردی قسم کے لوگ دنیا میں بچ جائیں گے، یعنی ردی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس غصہ بہت زیادہ ہوگا، ردی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس گھمنڈ بہت زیادہ ہوگا، ردی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جس کے پاس حسد بہت زیادہ ہوگا، یعنی وہ دیکھنے میں آدمی لگے گا مگر کردار اور خصلت کے اعتبار سے کتا ہوگا، ناک اور نقشے اس کے چہرے اچھے ہوں گے، اس کا چہرہ گورا ہوگا، لیکن جب بھی وہ سب دل سے زبان سے کچھ بولے گا اندر کا حسد، اندر کی جلن، اندر میں جو خلاصت ہے وہ ساری خلاصتیں نکلیں گی۔ ردی قسم کے لوگ مطلبی سلام، سب مطلب نکل گیا، سلام نہ کرنا ہے نہ اس کا جواب دینا ہے، مطلب نہیں مطلب ہے تو مسجد جانا ہے، مطلب نکل گیا تو مسجد کی جانب چھوڑ دینا ہے، مطلبی ایسا کہ باپ میں اگر کچھ مال دولت ہے تب باپ
باپ کی عزت ہے. اگر باپ غریب ہے تو پھر وہ باپ کسی قابل نہیں ہے. دولت چاہیے چاہے ماں باپ کو ذبح کر کے LIC کی میچورٹی کی رقم لے کر کے دولت مند بنے, مگر مجھ کو بن جانا. گھٹیا قسم کے لوگ اخیر زمانے میں دنیا میں رہ جائیں گے, جن کے پاس پاؤں میں چپل نہیں تھی, جن کا بدن ننگا تھا, جو چرواہا تھا. حدیث جبریل میں انڈیکیٹ کیا گیا ہے قیامت کی نشانیوں میں نشانی یہ ہے, جب تم دیکھے گا کہ ننگے بدن رہنے والا, ننگے پاؤں رہنے والا گونگا آدمی زمین کا بادشاہ بن جائے, گونگا آدمی بکری کا چرانے والا, یتطاولون فی البنیان, لمبی لمبی عمارتوں میں فخر کریں اترائیں, تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ گئی ہے. حالات دیکھ لیں, 100 میں 90 آدمی ایسا ملے گا آج کی تاریخ میں جن کا باپ بکری چراتا تھا, یہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. جن کا باپ دوسروں کی گائے چراتا تھا, یہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے. جن کا باپ ریڑھی اور ٹھیلا چلاتا تھا, یہ اربوں میں کھیل رہا ہے. جن کا باپ فیکٹری میں دربانی کرتا تھا, یہ اربوں میں کھیل رہا ہے. جن کا باپ ذلیل تھا سماج میں, یہ آدمی آج اربوں میں کھیل رہا ہے. قیامت کی یہ نشانی بالکل آشکارا ہو گئی ہے کہ جب تم دیکھے گا کہ ننگے پاؤں رہنے والا, جن کے پاس سائیکل تک میسر نہیں تھی, آج وہ 10 کروڑ کی کار پہ چل رہا ہے. نا اہلوں کو جب دولت مل جاتی ہے تو پھر ان کی بولی سے غرور نکلتا ہے, ان کی بولی سے گھمنڈ نکلتا ہے. نا اہل دوسروں کی قدردانی نہیں جانتا, وہ صرف دوسروں کو ڈیمورلائز کرنا جانتا ہے, دوسروں کو ذلیل کرنا, دوسروں کا نام بگاڑ کے بولنا, دوسروں کے سامنے بھینس بن کر بیٹھا رہنا, چاہے وہ علمی قد کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اس کا استقبال, اس کی عزت کو نہیں جانتا ہے. چاہے باپ سامنے آ جائے یا بوڑھے بزرگ سامنے آ جائے, یعنی رذیل قسم کے لوگوں میں جو انسانی کوالٹیز ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. تمام اینٹی ہیومن کوالٹیز, یعنی جو جانور کے اوصاف ہیں وہ سارے اوصاف اس کے اندر ہوں گے. یہ تجربہ آج سب کو حاصل ہے کہ کس طرح کے دوستوں سے میرا سابقہ پڑتا ہے, کس طرح کے پڑوسیوں سے میرا سابقہ پڑتا ہے, کس طرح ٹرین اور بس میں سفر کرنے والے مسافروں سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے. کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں, ردی قسم کے لوگ, یہ چلے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں انگلی اٹھانے. یہ ردی قسم کے لوگ جن کے پاس ایسا علم نہیں کہ جو قاعدے سے بول سکے, جن کے پاس علم نہیں ہے جو قاعدے سے ایک کتاب لکھ سکے, وہ ساؤتھ انڈیا کا کلوا, جن کا چہرہ آپ دیکھ لیں تو صاحب دن بھر آپ کے چہرے پہ نحوست طاری ہو جائے. یعنی ایسا کالا کلوٹا جس کا چہرہ جانوروں کے چمڑے سے ملتا جلتا ہو, یہ کلوا آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیتا تو کبھی اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرتا جو جملہ اس بدتمیز نے آج پیغمبر اعظم کی شان میں کیا ہے. وہ پیغمبر اعظم جن کو جناب ابو ہریرہ نے دیکھا تھا, ان کی صحبت میں وہ رہا تھا. ہم لوگ تو 1400 سال کے بعد کتابیں پڑھ کے مصطفیٰ کو جانتے ہیں, لیکن جو مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھتا تھا, آقا کی محفل میں بیٹھتا تھا, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا, مسجد نبوی میں حضور کا خطاب سنا, سرکار دو جہاں اصحاب صفہ کے درمیان موجود تھے. انہی اصحاب صفہ میں ایک نام ابو ہریرہ کا ہے, ایک نام حضرت انس کا ہے. یہ سرکار کے آگے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں. ان کی زبانی سنیے, جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں پیغمبر اعظم کا چہرہ ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا ایک سورج تھا جو نبی کے چہرے میں تیر رہا ہو. یعنی ایک سورج تھا جو مصطفیٰ کے چہرے میں تیر رہا ہو. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ ایکسیزریشن نہیں ہے, یہ آج کے لوگوں کی تحقیق نہیں ہے. یہ جناب ابو ہریرہ جن کی حدیث آج صحائح ستہ کی کتابوں میں موجود ہے, وہ صحائح ستہ کی کتابیں جو تمام علمی کمزوری سے محفوظ ہے, یعنی فیکٹ ہے وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ وزنی, آتھینٹک, ریلیبل, مستند کتابوں میں جس کا نام آتا ہے وہ بخاری, مسلم, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی ہے. ان اب صحائح ستہ کی کتابوں میں جناب ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا جیسے حضور کے چہرے میں سورج تیر رہا ہو. جناب انس جو 10 سال تک پیغمبر اعظم کی خدمت میں رہے, اس جناب انس کا اسٹیٹمنٹ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. جس نے حضور کو دیکھا, جو حضور کی صحبت میں بیٹھا, یہ ظالم, یہ کلوا کیا جانے کہ مصطفیٰ کس کا نام ہے. اسے تو 2 لقمہ چاہیے, اسے تو 2 پیسہ چاہیے, اسے تو MLA اور ودھایک کی سیٹ چاہیے, اسے تو اپنے آقاؤں اور اپنے مالکوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی جملہ چاہیے. اس لیے وہ جان بوجھ کر اتنا گھٹیا جملہ استعمال کرتا ہے, جو جملہ آج سے 1400 سال پہلے جو مصطفیٰ کا دشمن
ان کے سماج میں تھا، نہ کسی مکہ کے کسی کافر نے استعمال کیا، نہ عتبہ اور شیبہ نے استعمال کیا، نہ ابو لہب نہ ابو جہل نے استعمال کیا۔ ان لوگوں نے حضور کو کہا کہ مجنون ہو گئے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ بہکی بہکی باتیں بول رہے ہیں، یہ تو کہا۔ مگر ابو جہل نے حضور کی طرف، ان کی ذاتی زندگی کی طرف لفظ ریپ کا استعمال نہیں کیا۔ ابو لہب نے کبھی لفظ ریپ کا استعمال نہیں کیا۔ عتبہ شیبہ یہ گھٹیا قسم کے کافر تھے، اس نے پیغمبر اعظم کی زندگی پر اتنا گھناؤنا حملہ نہیں کیا، چونکہ وہ لوگ جانتے تھے محمد عربی کا بچپن ان لوگوں نے دیکھا تھا، حضور کی جوانی کو ان لوگوں نے دیکھا تھا، سرکار دو جہاں کی زندگی کے معمولات کو اس نے دیکھا تھا۔ بچپن ایسا لاجواب کہ کبھی کسی بچوں سے چھیڑخانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، بچپن ایسا لاجواب بچوں کے ساتھ کبھی گلی کوچے میں کھیل تماشے میں محمد عربی کو نہیں دیکھا گیا۔ ایک آیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، آقا فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے چند ساتھیوں نے کہا، قبیلہ بنو ہمارے ساتھیوں نے کہا چلو مکہ شہر میں ایک کہانی کہنے والی محفل منعقد ہوئی ہے، وہاں جا کے کہانی سنتے ہیں۔ جب دوستوں نے کہا تو حضور کہتے ہیں مجھ کو یاد ہے کہ مجھ کو ایسا لگا کہ ان کی بات مان کے جانا چاہیے۔ سرکار دو جہاں ان کے ساتھ چلنے لگے بچپن میں، لیکن کہتے ہیں کہ راستے میں ایسی زبردست نیند مجھ کو آئی کہ میں راستے ہی میں لیٹ گیا۔ راستے میں جب لیٹا، جب رات ختم ہوئی، دھوپ نکل گئی اور دھوپ میرے بدن پر پڑی، تو اس دھوپ کی گرمی سے میں جب جاگا تو میں نے دیکھا کہ میں راستے میں لیٹا ہوا ہوں اور سامنے سورج ہے اور دھوپ میرے بدن کو لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مجھ کو اس طرح کی محفلوں سے میرے رب قدیر نے روک دیا ہے، میرے مولا نے روک دیا ہے۔ ایک بار خیال آیا تھا، جب سماج کے بچے کہے چلو کہانی کی محفل سجی ہے، کہاں کہانی کہتے ہیں لوگ، میں سنتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں میں چلا تو راستے میں ایسی نیند آئی کہ سو گیا اور دھوپ نکلی تب میں اٹھا۔ یعنی ایک غیبی اشارہ تھا کہ جو کائنات کا نقشہ پلٹنے آیا ہے، جو جغرافیہ بدلنے آیا ہے، جو تاریخ رچنے آیا ہے، جو ایک ریولوشنری پرسنالٹی بن کے آیا ہے، وہ کیا ان کا بچپن بھی بے داغ ہونا چاہیے۔ یعنی بچپن میں جس نے کبھی تماشا نہ کیا ہو، جس کی نگاہیں فرط حیا سے ہمیشہ جھکی رہتی تھی۔ جناب حلیمہ نے کہا تو میرے گھر میں جب عبداللہ کا چاند آیا کبھی چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اس کے بعد جب وہ بکریاں چرانے جاتے ان دنوں میں بھی ان کی نگاہیں با حیا تھی۔ جب راستے سے چلتے اس قدر ان کا چلنے کا انداز نرالا تھا، لگتا تھا کہ کوئی ایک بہت بڑے قائد، بہت بڑے پیشوا کے چلنے کا انداز ہو۔ یعنی بچپنے میں جن کے شاندار مستقبل کی بشارت ہر دیکھنے والا دیتا ہو، جن کی پیشانی بتاتی ہے کہ دنیا میں بہت بڑا کام کرنے والا ہے اور بہت بڑا رہنما بن کے دنیا میں جلوگر ہونے والا ہے، جن کا بچپن لاجواب، کبھی کھیل تماشا گھناؤنا کام نہیں کیا ہو، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اس ماحول میں مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے جہاں چاروں طرف بلاتکاریوں کا ماحول تھا، چاروں طرف شرابیوں کا ماحول تھا، چاروں طرف چوروں کا ماحول تھا۔ عرب میں کون سا ایسا جرم نہیں تھا جو وہاں نہیں ہوتا تھا۔ عرب میں سب سے زیادہ زناکاری، اس قدر زناکاری، ایک آدمی 100 عورتوں سے شادی کرتا تھا اور پھر عورتوں کی جوانی سے کھیل کر اسے نچوڑ کر سڑکوں پہ بے سہارا چھوڑ دیتا تھا۔ عورتیں کراہتی تھی، یہاں تک کہ ایک باپ کا سوتیلا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں کو جائیداد کی طرح قبضے میں کر لیتا تھا۔ یعنی باپ نے اگر 10 ایکڑ زمین چھوڑی ہے تو زمین بھی قبضہ کرنا ہے، اگر باپ نے دوسری بیوی کو چھوڑا ہے اس بیوی پہ بھی قبضہ کر لینا ہے۔ اخلاقی طور پر عرب گرا ہوا تھا، نفرتوں میں ایسا ڈوبا تھا عرب کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو ذبح کرتا تھا۔ اس ماحول میں مصطفیٰ کا جو جوانی گزر رہی ہے، عام بچے کے کھانے کا انداز، چلنے کا انداز، کھیلنے کا انداز الگ تھا، لیکن سرکار دو جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ان عادتوں اور خصلتوں کو پایا تھا۔ بچپن بھی بے داغ تھا، جھوٹ سے زبان پاک، غیبت سے زبان پاک، بدنگاہی سے آنکھیں پاک، اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو حیا اور بڑھ گئی، شرم اور بڑھ گئی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مصطفیٰ ایسے باحیا تھے جس طرح کہ ایک کنواری عورت شرمیلی ہوتی ہے اس سے
زیادہ مصطفیٰ جوانی میں باحیات ہے۔ جس طرح کنواری عورت، جیسے ایک لڑکی ہے جب جوان ہوتی ہے، جب ان کے سامنے باپ شادی کا چرچا کرتا ہے وہ سمٹ سی جاتی ہے، باحیا، وہ باپ کے سامنے سے بھاگ جاتی ہے۔ ماں اگر بولتی ہے کہ میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی، اب شادی کو دلانا چاہیے، تو بچی شرما سی جاتی ہے، شادی کی بات سے شرماتی ہے۔ مگر آج کل کے ماحول میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ موبائل کے غلط استعمال نے ہماری بیٹیوں کو بے حیا بنا دیا، موبائل کے غلط استعمال نے ہمارے بچوں کو بے حیا بنا دیا، موبائل کے غلط استعمال نے شادی سے پہلے ہی ان دونوں کو بوڑھا بنا دیا۔ شادی سے پہلے سالوں سال تک باتیں کرنا، شادی سے پہلے ہینڈ پریکٹس کرنا، شادی سے پہلے طوائف کے کوٹھے پہ جانا، شادی سے پہلے 2 4 10 گرلز فرینڈ کو رکھ لینا، شادی سے پہلے 4 سال سے باتیں کر کر کے اپنی زبان کو زنا کے کیڑوں سے مسموم کر دینا۔ ابھی تو اس ماحول میں وہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ عذرا یعنی کنواری عورتوں سے زیادہ باحیا مصطفیٰ تھے۔ کنواری لڑکیوں کی حیا مشہور ہے، ان کی شرم مشہور ہے، ان کی عفت بھی مشہور ہے، لیکن آج کل نہیں مشہور ہے۔ آج کل تو شادی کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کا سارا تجربہ شادی سے پہلے اسکول میں ہو چکا ہوتا ہے، کوچنگ سینٹر میں ہو چکا ہوتا ہے، سارا تجربہ سماج میں موبائل کے ذریعے ہو چکا ہوتا ہے۔ جس لڑکی سے شادی کرنے والا ہے وہ 4 سال سے زبان سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ زبان زنا کر رہی ہے، 4 سال سے تنہائیوں میں مل کے ہینڈ شیک ہو رہا ہے، یہ ہاتھ کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ بتائیں اگر 4 سال کے بعد اس سے شادی ہو بھی جائے تو کس لڑکی سے شادی ہوئی؟ جو لڑکی 4 سال تک زبان کا مس یوز کیا۔ کس لڑکی سے شادی اس نے کیا؟ اس لڑکے نے کیا جو لڑکا 4 سال تک اس سے تنہائی میں گندی گندی باتیں بول کر اپنی زبان کا غلط استعمال کیا۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو جو لڑکی داغدار ہو چکی ہے اس کی اولاد کیا رنگ لائے گی، اس کے بدن سے جو ٹکڑا نکلے گا وہ کیسا ہوگا؟ 100 سال پہلے لوگ باحیا تھے، آج ان کی اولاد میں کسی قدر حیا ہے، لیکن جو بچے آج بے حیا ہو رہے ہیں، لڑکیاں، ان سے جو نسلیں پیدا ہوں گی آنے والے دن کے بارے میں حضور نے کہا ہے لوگ قبرستان دوڑ کر تمنا کریں گے کہ کاش میں مر گیا ہوتا، اس قبر میں ہوتا، تاکہ یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا جو دن میں آج دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہ دن جس کے بارے میں حضور نے کہا لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے کہ میں کاش میں مر گیا ہوتا۔ ایسے ایسے حالات دنیا میں رونما ہوں گے، اس قدر چرم سیما پہ زناکاری ہوگی کہ 2 ہزاروں کے سامنے لوگ زنا کریں گے، کوئی اس کو برا سمجھنے والا نہ ہوگا۔ اگر کوئی کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہی تھا تو دیوار کے پیچھے کر لیتے، وہ اپنے زمانے کا صدیق ہوگا، اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوگا۔ یعنی زنا کو زنا سمجھنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ آنے والے دنوں میں بے حیا بچوں کی تعداد، بے شرم بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، جس کی جھلک آج میں دیکھ رہا ہوں۔ جو ولد الزنا ہوگا، جو ولد الحرام ہوگا، اس میں حیا کا کچھ بھی مادہ نہ ہوگا۔ ان کی بے حیائی بتائے گی اس کی بنیاد میں خطا ہے، اس کے نطفے میں خطا ہے۔ ان کی بے شرمی بتائے گی ان کی یہ ناجائز اولاد ہے۔ بھلے ہی شوہر بولے یہ میرا بچہ ہے، لیکن عورتوں کی بد چلنی ان کی خیر موجودگی میں دوسروں کے پاس جانے پر مجبور کرے گی، اسی کے نطفے سے بچہ پیدا ہوگا۔ شوہر تو بولے گا یہ میرا بچہ ہے، لیکن اس کی بے حیائی سماج کو بتائے گی یہ اس کی بنیاد میں خطا ہے۔ اخیر زمانے میں اسی طرح کی برائیاں، بے حیائیاں عام ہو جائیں گی۔ سماج چوروں سے بھر جائے گا، ڈکیتوں سے بھر جائے گا، ماں باپ کے نافرمانوں سے بھر جائے گا، عورتوں کے غلاموں سے بھر جائے گا۔ ماں سے نفرت ہے اور عورتوں کی غلامی ہے، باپ سے دشمنی ہے اور غیر لوگوں سے دوستی ہے۔ باپ ماں سے جھنجلا کے باتیں کرنا، اجنبی مردوں سے گھنٹوں تک مزے لے کر ہنس ہنس کے مسکرا کے باتیں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں دنیا میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ماں باپ غلط ہوں گے، شادی سے پہلے ہی 2-4 سال تک آپس میں چرمرا جائیں گے، تو شادی کے بعد بچہ کیا رنگ لائے گا؟ قدرت کا قانون ہے کہ آم کے پیڑ سے آم نکلتا ہے، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل پھلتا ہے، سیب کے پیڑ سے سیب نکلتا ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کیا کہ سیب کے پیڑ سے امرود نکل جائے، امرود کے پیڑ سے ناریل نکل جائے، ناریل کے پیڑ سے اخروٹ نکل جائے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل، جیسا بیج ویسی فصل وہ پیدا ہوتی ہے۔ جو ماں باپ خود شرمرا گئے ہو اندر سے، اب اس کا بچہ قطب پیدا ہو جائے، ابدال پیدا ہو جائے، نہیں ہوگا ایسا۔ جب ماں ہو آمنہ جیسی، اب باپ ہو عبداللہ جیسا، تو بیٹا محمد الرسول اللہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں ہو فاطمہ جیسی، اب باپ ہو علی جیسا، تو بیٹا حسن اور حسین پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہو سید
موسیٰ جنگی دوست جیسا، اور ماں ہوں سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا، تو بیٹا ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہوں سید غیاث الدین جیسا اور ماں ہوں تہجد گزار، تو بیٹا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین چشتی پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں ہوں 17 پارے قرآن کی حافظہ اور باپ ہوں تہجد گزار، تو بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں ہوں 80 سال کی زلیخا، اجنبی مردوں کی نظر جن کے چہرے اور سر کے بال پہ نہ پڑی ہو، اب باپ ہوں سید احمد علی بخاروی جیسا علم اور تقوی کا نمونہ، اسی کوکھ کا بچہ نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہوں مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں ہوں تہجد گزار، تو بیٹا احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے۔ جب باپ ہوں احمد رضا اور ماں ہوں تہجد گزار، تو بیٹا حجت الاسلام مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے۔ اور جب دادا ہو حجت الاسلام جن کو کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لے، جب نانا ہو مفتی اعظم ہند جن کو فاسق دیکھے تو ولی ہو جائے، جب باپ ہو مفسر اعظم ہند جو لاکھوں مریدوں کی موجودگی میں زہد کے ساتھ زندہ رہنے والا، اور ماں ہوں ایسی لاجواب جو اپنے زیورات کو گروی رکھ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، جب ماں ایسی لاجواب ہو، اسی کوکھ کا بچہ اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غریب نواز سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، آقا علیہ السلام کی آمد پہ جلوس نکالنا، سرکار دو جہاں کی آمد پہ خوشیاں منانا، اپنے گھر کو لائٹنگ کرنا، گلیوں کو سجانا، جھنڈے لگانا، مجلسیں منعقد کرنا، یہ سب ایک جزوی کام ہے، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ اب بڑا کام یہی ہے کہ حضور کی سیرت سن کر اپنے گھر کو اس سیرت کے سانچے میں ڈھالنا، اپنی اولاد کے سامنے آقا علیہ السلام کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی زندگی کی ایکٹیویٹیز کو بیان کر کے اپنے بال بچوں کی تربیت کرنا، تاکہ یہ بچہ سماج کا ڈکیت نہیں بنے، یہ بچہ سماج کا ایک ایسا پروفیٹیبل فرد بن جائے کہ جو دوسروں کو صرف نفع پہنچائے، اپنی زندگی سے دوسروں کو کشٹ نہیں پہنچائے، چونکہ آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے، نہ زبان سے، نہ آنکھ سے، نہ ہاتھ سے، نہ اپنی ایکٹیویٹیز سے کشٹ پہنچائے۔ جب بھی زبان کھلے دوسروں کے لیے لابھدایک ہو، جب بھی ہاتھ اٹھے دوسروں کے لیے پروفیٹیبل ہو۔ اخیر زمانے میں کٹیلے لوگ زیادہ ہو جائیں گے، صرف کشٹ دینا چاہیں گے، محبت ان سے نہیں ملے گی، صرف نفرتیں ملیں گی، صرف کشٹ ملے گا، تکلیف ملے گی۔ وہ سماج کو اپنی غنڈہ گردی سے تکلیف پہنچائے گا، لوگوں کو کشٹ پہنچا کے تکلیف، لوگوں کو معاملات میں الجھا کے تکلیف پہنچائے گا، جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے تکلیف پہنچائے گا، نہیں کچھ تو نام بگاڑ کے تکلیف پہنچائے گا، نہیں کچھ تو گالی دے کے تکلیف پہنچائے گا، نہیں کچھ تو مسجدوں میں ہلا کر کے تکلیف پہنچائے گا، نہیں کچھ تو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ کر کے تکلیف پہنچائے گا۔ یعنی وہ ہوگا ذلیل اور خسیس، اپنے حساب سے سوچے گا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اپنے حساب سے سوچے گا میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب دیکھنا لوگ اپنی رائے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے، میں جو بولتا ہوں اس پر عمل کیا جائے، میری رائے سب سے سٹیک ہے، تو حضور نے کہا سمجھ لینا قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ یعنی جب لوگ اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگے، رائے بہتر نہیں، رائے دی جاتی ہے، اس رائے کو 10 آدمی بہتر سمجھتا ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں 10 آدمی جو بیٹھیں گے میٹنگ میں، وہ 10 بولیں گے میری بات رہے، میری بات نہیں رہے گی میں جلوس الگ کر لوں گا، میری بات نہیں رہے گی میں قبرستان الگ کر لوں گا، میری بات نہیں رہے گی میں مسجد الگ کر لوں گا، میری بات نہیں رہے گی میں ساتھ نہیں دوں گا، میری بات نہیں رہے گی میں شادی میں شریک نہیں رہوں گا۔ ایسے ذلیلوں سے دنیا بھر جائے گی، چونکہ ان کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ نہیں ہوں گے۔ وہ مصطفیٰ کا نام بھی لے گا وہ اپنے فائدے کے لیے، وہ جلوس میں شریک بھی ہوگا اپنے فائدے کے لیے، وہ ہاتھ میں جھنڈا بھی اٹھائے گا اپنے فائدے کے لیے، وہ سماج میں شریک بھی ہوگا اپنے فائدے کے لیے۔ مفاد کے خلاف کام ہوا وہ الگ ہو جائے گا، وہ بڑھ جائے گا، وہ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ مفاد کے خلاف کام ہوا اس کو اخلاص نہیں رہے گا، اس میں سچائی نہیں رہے گی، خلوص نہیں رہے گا۔ جس طرح آج کل حالات پیدا ہو رہے ہیں سب کو معلوم ہے، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں کیا ہو رہا ہے، قبرستان میں کیا ہو رہا ہے، جلسہ و جلوس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کرا ہے تو میں بھی کرا کے دکھا دوں گا، اس نے ایسا کیا ہے جلوس نکالا ہے اس کی واہواہی ہو رہی
मैं भी अलग हो जाऊंगा। नहीं देखा आपने, कल तक मदरसे के आलिम 40 बच्चों को लेके जुलूस निकालते थे, मगर आज 40 लाख लोग जुलूस में निकल रहे हैं। क्यों? पहले वो बच्चे निकलते थे, उनका मजाक उड़ाते थे लोग, क्या ये 40 बच्चों को लेके निकला है, जुलूस करना, जुलूस निकालना जरूरी है क्या? ये 12 वफात, यानी इस दिन तो नबी वफात पाए हैं और ये लोग खुशियां मना रहा है। या सुन्नी फातिहा मिलाद चादर गागर संदल से काम लेने वाला ये जुलूस में शरीक नहीं होता था। ये कहता था ये कौन सा दिन है? आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले तालिब इल्मी के जमाने में मैंने वो दिन देखा है। मदरसे के 50-100 बच्चे हाथ में झंडा लेके ईद मिलादुन नबी हम करते थे, लेकिन दूसरे लोग मजाक उड़ाते थे, कहते जमींदार लोग सुन्नी कहने, एक भी फर्द मेरे गांव में बदअकीदा सुलह कुली नहीं है, सारे लोग सुन्नी है, टीटीएस है। मगर उसके बावजूद 40 साल पहले का नक्शा, जब मेरी उम्र 10 साल थी, मैं देखता था कि लोग 12 वफात, ईद मिलादुन नबी कोई नहीं बोलता था। हिंदुस्तान का शहर दिल्ली जुलूस मोहम्मदी से महरूम था, शहर बेंगलोर, शहर चेन्नई जुलूस मोहम्मदी से महरूम था, यहां तक कि बिहार की राजधानी पटना जुलूस मोहम्मदी से महरूम था। और आज देखें किस तरह से नक्शा पलटा है कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े सारे शहर, वो नेता जो कल मौलवी को गाली देता था, वो आज नई गाड़ी खरीद कर जुलूस की अव्वल सफ में, यानी पहली सफ में खड़ा होकर वो 2-4 सोशल मीडिया वालों को अपनी तस्वीर और पोस्ट देकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को, प्रिंट मीडिया वालों को बुलाकर स्टेटमेंट देके वो सियासत की दुकान चमकाना चाहता है। ये 4 लाख लोग जो पीछे, ये हम उसके लीडर हैं, हम उसके नेता, भले ही 4 आदमी उसको नेता नहीं माने, मगर वह फोटो खिंचवा के चाहता है कि मैं सबका लीडर हूं, ये मैं शो करूं अपनी पार्टी के लोगों से, ताकि मेरी पार्टी इलेक्शन के किसी मौके पर मुझको वो टिकट दे। यानी अब दुनिया के लिए जुलूस मोहम्मदी नजर आ रहा है, वह दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए वह जुलूस मोहम्मदी में शरीक हो रहा है। और कुछ लोग अपनी शान दिखाने के लिए, जिसको कोई समाज नहीं जानता है, अपनी शान दिखाने के लिए आगे आगे फूल माला लेकर वह साहब अपने जुलूस के कायद के ऊपर बरसाता है, और फिर इधर से मोबाइल लेता है, दूसरों को दिखलाएगा, देखो मैंने ऐसा किया है, क्या आगे आगे मैं चल रहा हूं। यानी सिर्फ दुनिया की खातिर इस तरह के कारोबार होंगे। और आज 40 लाख नहीं, हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी मौजूद है, उसमें से 2-4-10 करोड़ को मैं मुर्दा समझ लो। इन मुर्दों को छोड़कर, जिन मुर्दों को जुलूस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिन मुर्दों को इस तरह की सीरत की महफिलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिन मुर्दों को झंडा लगाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन मुर्दों को छोड़ दे। उन मुर्दों में जो गुस्ताख रसूल है, जो नबी की तौहीन कर चुके, नबी को गाली दे चुके, वो मुसलमान ही नहीं है। मगर जो मुसलमान हैं, जिन पर फतवा कुफ्र नहीं लगेगा, मगर वो मुर्दा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, शौक नहीं है जुलूस से और जलसे से और झंडे से, कोई शौक नहीं है, वह मुर्दा है। खुशी का मौका हो तो चेहरा लटका लेता है, और किसी पर मुसीबत आई तो वह मुस्कुराता है। ऐसे मुर्दा किस्म के लोग जिसका दिल मर गया हो। पड़ोसी अगर गमगीन है तो हमारा चेहरा भी गमज़दा होना चाहिए। पड़ोसी के घर में बेटी की बारात आई है, मुझे भी मुस्कुरा कर उनको मुबारकबाद देना चाहिए। लेकिन कुछ मुर्दा किस्म के लोग होते हैं जिनका ज़मीर मुर्दा, दिल मुर्दा। बेटे की शादी अच्छी जगह हो रही है तो ये बिल्कुल अंदर से जल भून कर कबाब हो जाता है। शानदार लड़के की बारात आई है, उस पड़ोस की बेटी से इंजीनियर का शादी हो रही है, 4 लाख कमाने वाले की, इनका चेहरा जल भून कर सियाह हो जाता है। वो मुर्दा है जिनको दूसरों पड़ोस की खुशी अच्छी नहीं लगती है। अब पड़ोस के यहाँ कोई खुशी का मौका है, ये और उसका मुर्दा हो जाता है। उसके यहाँ कोई गम आ जाए, बेटा मर जाए या बेटे की नौकरी छूट जाए या बेटी की तलाक हो जाए, ये अंदर से खूब खुशियां मनाता है। वह जिंदा होने के बावजूद वह मुर्दा है, जिसे अपने पड़ोसी की खुशी अच्छी ना लगे, पड़ोसों का गम में वो गमज़दा ना हो जाए। आदमी वही है जो अपने साथी का गम देखे तो गमज़दा हो जाए, पड़ोसी की खुशी देखे तो मुबारकबादी दे, गम हो तो उसको कोई मर जाए तो ताज़ियत करने के लिए जाए। इसी का नाम ताज़ियत है, मज़ाद पुरसी है, अयादत है। अपने भाई के साथ मुस्कुरा के मिलना ताकि उनके गम में, खुशी में मैं शरीक हो जाऊं, उनके सामने गमज़दा हो जाना ताकि मैं गम में शरीक हूं, उसका गम हल्का हो जाए। जो जिंदा है वही न करेगा, और जो मुर्दा है उसको क्या मतलब कि कौन खुशी मना रहा है, कौन गम मना रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते खुशियां मनाए, फरिश्ते हाथ में झंडे ले। अब वो कहता कुरान में कहां लिखा है, वो बोलता है हदीस में कहां लिखा है। यानी जमहूर मुस्लिमीन का तरीका रहा, यहां तक कि मौलूद बरसंजी जो अरब शरीफ का एक राइटर, अरबी जबान में आज से 700 साल पहले जिसने किताब लिखी, उस तरह की महफिल मिलाद की किताबों में लिखा है अरब में दस्तूर है कि जब बच्चा पैदा होता महफिल मिलाद मुनक्किद होती, जब किसी के घर में शादी होती महफिल मिलाद मुनक्किद होती, जब कोई घर से बाहर निकलता महफिल मिलाद मुनक्किद होती, जब कोई बाहर से घर आता
خوشی میں محفل میلاد ہوتی، یعنی ہر موقع پر مصطفیٰ کی میلاد کی محفل منعقد ہوتی تھی۔ کثرت سے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، ادب سے کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، سرکار دو جہاں کی سیرت بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کی سیرتوں کو سننے کے بعد، سرکار کی سیرت کو سننے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ مصطفیٰ کا چرچا، مصطفیٰ پہ درود، مصطفیٰ پہ سلام، یہ ان کو برا لگتا ہے، جبکہ یہ بات 800 سال پہلے سے رائج ہے۔ اگر سرے سے قرآن حدیث سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہوتا تو آج یہ باتیں ختم ہو گئی ہوتی، مگر الحمدللہ یہ مردہ اسے مٹانا چاہتا تھا، جلوس نہیں نکلے۔ یہ 12 وفات ہے، مگر آپ نے دیکھا غور سے ابھی 40 کروڑ میں کم سے کم 20 سے لے کے 25 کروڑ لوگ جلوس محمدی میں نکل رہے ہیں۔ آج بینک بند رہتا ہے، کیوں؟ 12 وفات نہیں، مسلمان 12 وفات بولتا تھا، لیکن آج غیر مسلم رمیش بولتا ہے بینک بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ کچہری بند ہے، رمیش بولتا عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ اسکول بند ہے، ولیم ورڈز ورتھ بولتا ہے اسکول بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ بینک بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا 40 بچے جلوس میں نکلتے تھے اور آج 40 لاکھ جلوس میں نکل رہے ہیں۔ آج گھروں پہ جھنڈا، مدرسوں میں جھنڈا، مسجدوں میں جھنڈا، ٹرین پہ جھنڈا۔ آپ ٹرین سے گزریے، جس بستی میں دیکھیے ہر طرف جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ آپ گواہ ہیں خوش عقیدہ مسلمانوں کی بستی ہے، یعنی خوشی فرحت محسوس ہوتی ہے جھنڈوں کو دیکھ کر۔ جلوس لاکھوں کی تعداد میں، چھوٹے چھوٹے دیہات میں نئی نئی گاڑیاں لے کر لوگ نکلتے ہیں جلوس محمدی میں۔ کس نے 12 وفات کے کلچر کو عید میلاد النبی کے کلچر میں ڈھالا ہے؟ کس نے آج دنیا بھر کے مسلمانوں کی زبان پہ کس کی تحریک نے عید میلاد النبی کا جملہ جاری کیا ہے؟ غور کریں، حقیقت سے قریب ہو جائے تو پتہ چلے گا دنیا کے لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ ابوالکلام آزاد کو پولیٹکس سے دلچسپی تھی، علی برادران کو پولیٹکس سے دلچسپی تھی، اور ٹاٹا برلا کو کھیل کا بزنس سے دلچسپی تھی۔ ایک ایسا خاندان ہندوستان میں کون سا تھا کہ کوئی راجنیتی کے لیے مشہور ہے، کوئی صاحب تجارت کے لیے مشہور ہے، کوئی کھیل تماشے کے لیے مشہور ہے، مگر ایک خاندان ہے جو عشق رسالت کے لیے مشہور ہے۔ اسی خاندان کو خاندان رضا کہا جاتا ہے، جس اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جنہوں نے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ جنہوں نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ جس رضا نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، خاک ہو جائیں بے دینوں کے دل، دشمن ذکر آیات ولادت کیجئے۔ جنہوں نے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جس رضا نے عید میلاد النبی کا خطبہ پڑھا، عید میلاد النبی کا جلوس نکالا، اس کی وکالت کی، آج فکر رضا جوان ہو چکی ہے کہ آج 12 وفات کا کلچر ختم ہو گیا ہے۔ عید میلاد النبی کا سما پوری دنیا میں بنتا چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، فکر آج جوان ہو نعرہ گئی۔ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ جس مرد مجاہد کا احسان ہو کہ آج ہم یہاں جمع ہیں، جس مرد مجاہد کا احسان ہے آج ہاتھ ہاتھ میں جھنڈا نظر آ رہا ہے، ان کو کیسے بھول پاؤ گے، کیسے فراموش کر پاؤ گے؟ تم کیسے بولو گے کہ کون سا رضا، کون رضا، کیسا رضا، کیسا رضا؟ ہاں ہاں، نفرت میں بولے گا، دشمنی میں بولے گا، حسد میں بولے گا، ورنہ جس دن تیرے سینے میں علم آ گیا یہی بولے گا۔ عشق رسول کی تعبیر کا نام ہے رضا، جامع محبت رسول پلانے والے ساقی کا نام ہے احمد رضا، مجدد اعظم کا نام ہے احمد رضا، مصطفیٰ کے عشق ناموس عشق کا پہرے دار کا نام ہے احمد رضا، ہندوستان کی آبرو بچانے والے کا نام ہے احمد رضا، مزارات، خانقاہ، مدرسہ، علم کی آبرو بچانے والے کا نام ہے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اس نے اللہ، آج علم بچایا ہے، سیرت کے جلسوں کو بچایا ہے، جنہوں نے مدارس کو بچایا ہے، ورنہ چوٹی کاٹنے والا اور ایک دوسرے کے کان میں پھس پھس آنے والا یہ مولوی ملا کیا جاننے گیا؟ وہ جو صاحب لوگوں کو فرضی امام باڑہ، فرضی کربلے میں مشغول رکھنے والا، یہ جاہل ڈگریٹ پنجا دکھا کے لوگوں سے پیسے بٹورنے والا، اور بھوت اور شیطان کے نام پہ حسین اعظم کی سواری کر کے دوسروں کے سامنے جھوٹ بولنے والا، یہ تو مولوی کی غیبت
کرتا تھا، یہ ملا کیا جاننے گیا؟ میں کہتا ہوں عالم نہ رہے تو جمعہ کا خطاب کون کرے گا؟ عالم نہ رہے تو عیدین کا خطبہ کون دے گا؟ عالم نہ رہے تو جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ عالم نہ رہے تو ہمارا نکاح کون پڑھائے گا؟ عالم نہ رہے تو مصطفیٰ کی سیرت کون بتائے گا؟ یہ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں میں برائیاں کم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر جمعہ کے دن عالم بولتا ہے یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہی خطبہ جمعہ ہے، یہ عالم کا خطاب ہے جو ہمیں کہتا ہے یہ کرو یہ مت کرو۔ یہ ٹوکنے والا عالم اگر یہود و نصارہ کے مقابلے میں زناکاری کم ہے، شراب نوشی کم ہے، سود کم ہے، تو احسان ان علماء کا جمعہ کے خطاب کا جو ہمیں ٹوک ٹوک کر جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پہ کھڑا کر دے۔ کیا بات، بے شک بے شک، احسان علماء کا ہے، بے شک بے شک، احسان مذہب اسلام کا ہے جو ہمیں جمعہ کا خطاب دے کر ہمیں ہر ہفتے یاد دلاتا ہے کیا کریں کیا نہیں کریں، کیا لیگل ہے کیا انلیگل ہے، کیا پرمیٹڈ ہے کیا فوربیڈن ہے۔ یہ خطبہ جمعہ کا احسان، خطبہ جمعہ دینے والے علماء کا احسان، یہ کان میں پھس پھسانے والا، یہ بند کمرے میں جا کے دو چار جاہلوں کو الو بنانے والا، یہ تو صاحب ان شرابی کو قطب بنا دیا تھا، یہ لنگڑا رہنے والے کو ابدال اور مجذوب بنا دیا تھا۔ یہ قطب یہ ابدال ہے، وہ مولانا کیا جاننے گیا؟ مدرسہ مٹ گیا ہوتا، مسجدوں میں نماز کا سسٹم ختم ہو گیا ہوتا۔ یہ جو سیرت کے جلسے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھ کر اپنے نبی کو سنتے ہیں، یہ محفلیں ختم ہو جاتی، چونکہ وہاں تو اس لنگٹے کو مجذوب بنایا جا رہا تھا، اس شرابی کو قطب بنایا جا رہا تھا، اس صاحب خاکہ کے تون اونچا کرنے والے کو مکہ میں نماز پڑھنے والا اس کو غوث بنایا جا رہا تھا۔ یعنی عالموں کی توہین کرنا، یہ ملا کیا جانے گیا؟ عالم نائب پیغمبر ہوتے ہیں، ایک آدمی 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا وہ زمیندار ہو سکتا ہے، نائب پیغمبر نہیں۔ نائب پیغمبر تو وہی ہوگا جو مصطفیٰ کا علم اپنے سینے میں رکھتا ہو، جو قرآن کا علم سینے میں رکھتا ہو۔ جس طرح مصطفیٰ لاجواب، اسی طرح کمالات میں مصطفیٰ کا نائب لاجواب، نائب رسول، نائب پیغمبر، یہ علماء کی ذات ہے۔ مگر ان لوگوں نے، ان جاہل شرابی افیم اور چرس پینے والا ان لوگوں نے عالموں مدرسوں کے خلاف بول بول کر ایک ماحول 100 سال پہلے بنا دیا تھا، ملا سے چڑھنے والا، مسجدوں سے ہٹ کر ان جنگلوں میں جا کر اس لنگٹے بابا کے پاس بیٹھ کر ان سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے والا، حدیث پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، نبی کی سیرت پڑھنے والا کون رہتا؟ یہ تو احسان امام احمد رضا کا ہے جو نجدی وہابی سے بھی لڑا اور جو دنیا دار سائنسدانوں سے بھی لڑا اور ان بدعتی سنیوں سے بھی لڑا جو شریعت سے ہٹ کر جہاں جنگل میں جا کے جہالت کی دھوم مچاتا تھا، ان سے بھی لڑا۔ علم کا اور علم دین کا، مدرسے کا، علماء کا، حدیث اور فقہ کا وقار اگر آج زندہ ہے، جمعہ کا خطبہ زندہ، جلسہ جلوس محمدی زندہ، تقریر زندہ، فتویٰ زندہ، دارالافتاء زندہ، دارالقضاء زندہ، علماء کا خطاب زندہ۔ یہ چوٹی کاٹ کے ایک کونے میں 5 آدمی کو مرید کر لے، مگر فتویٰ دینے والا، دارالقضاء چلانے والا، امر بالمعروف کرنے والا جب عالم کسی علاقے میں جاتا ہے تو لاکھوں لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ اس چادر اوڑھ کر ایک جنگلی کو الو بنا کے مرید بنا کر عالموں کی غیبت کرنے والا۔ یہ 50 سال تک محنت کرتا رہا، مگر تاج الشریعہ کا دورہ 50 منٹ کا کسی جنگل سے ہوا، وہ جنگل شہر والوں کے لیے قابل رشک بن جاتا تھا۔ تو آج جلوس زندہ، جلسہ زندہ، خطاب زندہ، امر بالمعروف زندہ، مصطفیٰ کی سیرت کا بیان کرنا زندہ۔ تو اس صدی میں احسان امام احمد رضا کا ہے جس نے جہالت کو مٹایا، علم کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس محسن کو کیسے بھولو گے، اس مجدد اعظم کو کیسے بھولو گے، اس شیخ الاسلام والمسلمین کو؟ تمہیں نہیں معلوم علی گڑھ کا ماڈرن پڑھا لکھا آدمی اس جلوس محمدی کے خلاف بولتا تھا، آج بھی بولتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم ندوہ کا پڑھا لکھا آدمی اس جلوس کے خلاف آج بھی بولتا ہے، 100 سال سے بولتا ہوا آ رہا ہے۔ دیوبند سہارنپور کا مولوی پڑھا ہوا یہ جلوس محمدی اور جھنڈے کے اور جلوس اور سیرت کے جلسوں کے خلاف بول رہا ہے، یعنی سرکار دو جہاں کی آمد کی خوشی منانے کے خلاف بول رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک طرف علی گڑھ، ایک طرف ندوہ، ایک طرف سہارنپور، ایک طرف دیوبند، ایک طرف چند جاہل خانقاہوں کے لوگ، یہ سارے مل کے اس سنیت کی تحریک کو دبانا
چاہتے تھے اور آج بھی دبانا چاہتے ہیں، مگر اس کے باوجود تحریک دب نہ سکی۔ جنہوں نے 100 سال پہلے کہا تھا یا رسول اللہ ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ انہوں نے نہیں دیکھا کون کیا بول رہا ہے، انہوں نے حق کی حمایت میں جو قلم چلایا ہے، تائید ربانی ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی کہ تمام تحریکوں کے باوجود کوئی دوسرا شخص ہوتا اسے مسل دیا گیا ہوتا، اس کا نام مٹا دیا گیا ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو ان لوگوں نے مسل کے رکھ دیا، نام و نشان مٹ گیا۔ جس کا خطبہ پڑھا جاتا تھا علاقے میں، آج اس خانقاہ کے پیر کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا احمد رضا کی جگہ پہ، ان کا بھی نام مٹ گیا ہوتا۔ جہاں ایک طرف علی گڑھ کے سیکولر پڑھا لکھا طبقہ، ندوہ سہارنپور دیوبند کا پورا طبقہ، اور جاہل خانقاہوں کے جاہل سجادہ نشی، یہ سب مل کے جن کو ڈومرلائز کرنا چاہتا تھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی سے جو فالحانہ عشق امام احمد رضا کو تھا، اور صرف عشق ہی نہیں تھا، سرکار دو جہاں کے عشق میں جو اسلام کے دشمنوں کی خبر لینے کا جو علم کا بھنڈار ان کے پاس موجود تھا، اس علم کی روشنی میں کبھی رات کے 8 گھنٹے کبھی گہری نیند نہیں لی، صرف 2 گھنٹے رات میں سونا، باقی 22 گھنٹے اسلام ضروریات سے فارغ ہو کر دین کی خدمتیں کرنا۔ جو اپنی زندگی کو مجنوں بن کر دین کی حمایت میں وقف کر دیا ہو، وہ احمد رضا کا سکہ آج پورے ہندوستان پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ دیوبند والے دھاراشاہی ہو گئے، اور جاہل خانقاہوں کے گدی نشی یہ سب دھاراشاہی ہو گئے، سیکولر پڑھا لکھا علی گڑھ کا وہ بھی دھاراشاہی ہو گیا۔ یہ سارے سرغنہ مٹ گئے، اور زندہ ہے کون؟ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ تو بیچ میں جملہ محترضہ کے طور پر ایک بات آئی، جو نبی کی عظمت کا ڈنکا بجائے گا اس کا ہر طرف چرچا ہوگا۔ میرے پاس وقت اتنا کم ہے، اگر میں 10 منٹ اور ڈیلے کروں تو میری ٹرین چھوٹ سکتی ہے۔ یہ تو ایک تمہیدی گفتگو تھی، سرکار کی عظمت پہ ہمیں 4-5 آیتوں کی تلاوت کرنی تھی قرآن کریم میں سے، پھر دنیا کے 2-4-10 محققین کے کوٹیشنز کو نوٹ کرنا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کلوہ جاہل کیا جانے گیا حضور کس کا نام ہے، یہ بندریا دہلی کی وہ کتیا کیا جانے مصطفیٰ کس کا نام ہے۔ جو حضور کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس نے کیا کہا؟ کہا حضور کا چہرہ ایسا لاجواب جیسے چہرے پہ سورج تیر رہا ہو۔ جناب انس کہتے ہیں نبی کی ہتھیلی ایسی لاجواب، وما مسست دیباجتن اور حریرن الینا من کف رسول اللہ۔ جناب انس کہتے ہیں تو میں نے حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کسی ریشم کسی دیباج کو نرم نہیں پایا۔ وہ کہتے ہیں وما شممت مسکن اور امبرتن اطیب من رائحت نبی علیہ السلام، کہتے ہیں کوئی کستوری کوئی امبر مصطفیٰ کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا۔ یہ جو نبی کی محفل میں بیٹھنے والا تھا، جابر ابن سمورہ مصطفیٰ کی صحبتوں میں رہنے والا، حدیث پاک موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ فی لیلۃ الازیان 14ویں رات کی چاندنی رات میں 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا تھا۔ ایک طرف سرکار دو جہاں جلوہ گر تھے، حضور کے جسم اقدس پر لال رنگ کی دھاری والی ایک چادر تھی، حسن سرکار کا اور نکھر گیا تھا۔ کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، میں کس کو حسین کہوں، کن کو زیادہ خوبصورت کہوں؟ کون؟ آج پڑھنے والا نہیں، آج سننے والا نہیں، جو حضور کی صحبت میں تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ میرے ضمیر نے فیصلہ کیا، وَوَجْهُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جس نے دیکھا مصطفیٰ اس قدر حسین و جمیل، جوانی ایسی پاک باز کی نگاہیں جھکی ہوئی، جو پیٹ بھر کے کھانا زندگی میں لگاتار 2 دن کبھی نہیں کھایا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سرکار کا وصال ہو گیا، مگر 2 دن کنٹینیو حضور نے لگاتار جو کی روٹی بھی کنٹینیو نہیں کھایا سرکار نے، یعنی ایک دن کھاتے ایک دن فاقے سے رہتے۔ جس کمبل شریف میں حضور نے آخری سانس لی، ظاہری طور پر اس کمبل کے کھردرے پن کو دیکھ کر صحابہ رونے لگے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے چولہے میں 2 مہینے تک آگ نہیں سلگتی تھی۔ رأیت الہلال ثم رأیت الہلال الاخرى، میں چاند دیکھتی، دوسرے مہینے کا چاند نظر آتا، تیسرے مہینے کا چاند دیکھتی، لگاتار 2 مہینے گزر جاتے، شہرین متتابعین، 2 مہینے گزر جاتے، اور مصطفیٰ کے گھر والوں کے چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی۔ جو بچپن میں پیٹ بھر کے نہیں کھایا، جو جوانی میں ایک دن بھی عیش کی محفل میں نہیں گیا، جنہوں نے
اپنی ساری زندگی اسی طرح زاہدانہ طور پر یعنی دنیا کو ترک کر کے گزار دی۔ 25 سال کی جوانی میں آنکھوں سے حسن ٹپکتا تھا، چہرے سے شباب ٹپکتا تھا، سارے خاندان کے لوگ چاہتے تھے کہ کاش محمد ابن عبداللہ سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرا خاندان اس پر ناز کرے گا۔ حضور چاہتے اس وقت اپنی پسند کے مطابق، چونکہ نبوت کی ذمہ داری بھی اس وقت نہیں تھی، نبی تو آپ اس وقت تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے، لیکن نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں حضور نے کیا ہے، اور ابھی 25 سال کی جوانی ہے۔ 15 سال کے بعد بولیں گے دنیا والوں سے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میری بات مان، بت پرستی چھوڑ، شراب زنا سب کو ترک کر دے، جنت کی تیاری کر۔ یہ بات سنائیں گے کب؟ 40 سال کی عمر میں۔ ابھی 25 سال کی عمر میں کیا کرنا تھا؟ بزنس کرنا ہے، چچا کا ساتھ دینا تھا، اس کے بعد پھر اس بزنس سے جو کمائی ہوتی غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کو مدد کرنا تھا، جو کام کے قابل نہیں سماج کا آدمی اس کو پیسے دے کے کام کے قابل بنانا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی بکریاں دودھ دینی ہے، کوئی پڑوسی باہر چلا گیا ان کا سودا سلف بازار سے خرید کے لا کے دینا ہے۔ خدمت خلق میں زندگی مصطفیٰ کی گزرتی تھی۔ اس وقت تو کوئی ذمہ داری نبوت کی نہیں تھی کہ رات میں دن میں ہر وقت اسلام کی تبلیغ کریں، اس وقت تو صرف کھاتے آپ آرام سے 8 گھنٹے کی گہری نیند لیتے، اور عرب کے دستور کے مطابق، جبکہ عرب میں 50 شادی لوگ کر رہے تھے، ہر ملک کا کلائمیٹ الگ ہوتا ہے، ہر ملک کی آب و ہوا الگ ہوتی ہے، ہر ملک کا کلچر الگ ہوتا ہے۔ عرب میں آج بھی 4 شادی وہاں کے معمولات میں داخل ہے۔ 90% آدمی آج بھی 4 شادی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہندوستان کے ایک شادی کرنے والوں کو یتیم کہتے ہیں، مسکین کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، محتاج کہتے ہیں۔ ہندی مسکین، ہاذا ہندی مسکین، دولت ہے، جوانی ہے، پھر ایک بیوی پہ اکتفا ہے، یہ ہندوستانی مسکین ہے۔ اور آج بھی 4 شادی کا کلچر ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے 50 شادی کا کلچر تھا۔ اس شادی میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، حسن سب سے لاجواب، طاقت سب سے لاجواب۔ نبی چاہتے تو اس دن میں 4 شادی کر سکتے تھے، 10 شادیاں کر سکتے تھے، مگر سرکار دو جہاں نے اس 25 سال کی عمر میں بیٹھے رہیں، بات سماعت کریں، بیٹھے رہیں۔ 25 سال کی عمر میں حضور نے کیا کچھ کیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے مہمان آنے والے ہوں گے، غلام نور مجسم آ رہے ہوں گے، شاعر آ رہے ہیں، اس کے ان کی ناخوانی سننی ہے آپ کو۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی عظمت و رفعت کو زبان کبھی بھی کما حقہ نہیں ادا کر پائے گی۔ لوگ بولتے رہیں زندگی ختم ہو جائے گی، ان کے اوصاف کا ایک باب بھی ختم نہ ہونے پائے گا۔ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتے رہیں، سرکار دو جہاں کے حسن کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ حضور اگر چاہتے تو 25 سال کی عمر میں وہ چاہتے تو کم سے کم 1 سے لے کے 2 درجن 16 سالہ خواتین سے نکاح کر سکتے تھے عرب کے کلچر کے مطابق، چونکہ وہاں اس وقت لوگ 50 شادی کرتے تھے، 100 شادی کرتے تھے۔ جس سماج میں جو رواج ہوتا ہے اس رواج کے کرنے میں کوئی عیب کی بات نہیں مانی جاتی۔ جس سماج میں 100 شادی لوگ کر رہے ہوں، وہ آقا علیہ السلام چاہتی تو 25 سال کی جوانی میں 2 درجن خوبصورت ترین اب خواتین سے عقد کر سکتے تھے، لیکن جن ظالموں نے حضور کی شادی کو انہوں نے اپنی زبان میں غلط الفاظ سے تعبیر کی ہے، وہ صرف حضور کی زاہدانہ زندگی دیکھ لے کہ بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزر رہی ہے، آنکھیں کس قدر باحیا ہے۔ 2 دن لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر آپ نے نہیں کھائی۔ کوئی اس زناکاری کے ماحول میں جہاں کے سوتیلی ماتاؤں کی آبرو غیر محفوظ تھی، وہاں کس قدر حضور کی زبان، حضور کی آنکھ، حضور کا ہے کہ ہاتھ پاؤں، ساری پرسنلٹی گناہوں سے سیف ہے۔ کوئی دشمن سے دشمن ترین شخص حضور پہ عیب نہیں لگا سکتا۔ 25 سال کی عمر میں عرب کے کلچر کے مطابق خوبصورت خاتون سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن ساری دنیا کے سیرت نگار جانتے ہیں، سارا ہسٹورین جانتا ہے، سارے مورخ جانتے ہیں، سارے مسلمان، ساری دنیا کی قوم جانتی ہے کہ 25 سال کی جوانی میں اسلام کے پیغمبر نے 40 سالہ بیوہ خاتون جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی، اس خاتون سے حضور نے عقد کیا۔ دنیا والوں کو بتا دیا کہ مصطفیٰ کا جیسے بچپن لاجواب تھا، جوانی کی حیا لاجواب ہے، اسی طرح حضور کی شادی بھی لاجواب ہے۔ عیش کے لیے کبھی مصطفیٰ نے شادی نہیں کی، عیش کے لیے شادی 40 سالہ خاتون سے نہیں ہوتی ہے۔ 25 سال کی عمر میں جن کے حسن کا جواب پوری دنیا میں نہیں ہے، جہاں
تک کہ خوبصورت عورتیں ان کے خاندان کے لوگ متمنی ہیں کہ عبداللہ کے چاند سے میری بیٹی کا عقد ہو جائے. اگر کوئی پروپوز نہیں کرے تو ایک الگ بات ہے. اس قدر حسن و جمال کی مجسمہ شخصیت کے لیے بے شمار رشتے موجود تھے، مگر جو 15 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے ہیں، اندر سے لے کے باہر تک جگمگانے والے ہیں، دنیا کے ہر ڈائریکشن میں ایک کرانتی اتپن کرنے والے ہیں، ان کی شادی سے بھی کرانتی اتپن ہو رہی ہے. عیش کی خاطر مصطفیٰ شادی کرتے، 18 سال کی لڑکی کا سلیکشن کرتا، مگر حضور دنیا کا سب سے بڑا زاہد، دنیا کا سب سے بڑا سینٹ، دنیا کا سب سے بڑا تارک الدنیا، لذتوں کو ترک کرنے والا، اعلیٰ اخلاق سے کے حامل مصطفیٰ 40 سالہ خاتون سے نکاح کر کے بتا دیا کہ میں عیش کرنے کے لیے شادی نہیں کر رہا ہوں. جس بیواؤں کو ڈائن بولا جاتا ہے، جس بیواؤں کو قاتل کہا جاتا ہے، جس بیوہ کو باپ ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس کا قصور کیا تھا؟ ان کے شوہر کا دیہانت ہو گیا. تو اس بیوہ خاتون کو دنیا زندگی کی امنگ دینے سے قاصر تھی، وہ کرا کے مر جا رہی تھی. ان بیواؤں کو کون سمان دیتا، کون اس کے مان میں اضافہ کرتا؟ تو حضور پریکٹیکل میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے بتا دیا کہ اب بیوہ ابھاگن نہیں رہے گی. میں نے شادی پہلی کی اس بیوہ سے تاکہ قیامت تک کی ساری بیواؤں کو جینے کا حوصلہ مل جائے. اب قیامت تک جہاں جہاں بھی بیواؤں کے ہاتھ مہندی سے رنگیں گے، ان کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آئے گی. احسان محمد عربی کا ہے جس نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ 2 شوہروں سے بیوہ خاتون سے عقد کر کے بتا دیا کہ میری شادی بھی حکمتوں کا حصہ ہے، میری شادی بھی انقلاب کا حصہ ہے، میری شادی بھی کرانتی کا حصہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار کی 11 بیویوں میں سے آپ کی 9 بیویاں ایسی ہیں جو سب کے سب بیوہ تھیں، جن سے کوئی عقد کرنا نہیں چاہتا تھا، جن کی زندگی سے خوشیاں دور تھی. جناب میمونہ ہے، وہ بھی بیوہ ہو چکی تھی. حضور آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے قبول کیا، حضور نے عقد کر لیا. شرط کے مطابق 3 دن مکے میں ٹھہرنا تھا، ولیمہ بھی نہیں کھلا پائے. آپ مکہ سے مدینہ واپس چلے گئے. سیدہ میمونہ کے پاس میں جو بھتیجا ان کا تھا، جو ان کی پرورش میں رہتا تھا، اس کا نام ہے خالد ابن ولید. حضور کی ساری شادیاں حکمت سے بھری ہوئی. سیدہ میمونہ ہم مسلمانوں کی مقدس ماں بیوہ تھی. حضور نے عمرہ کے لیے تشریف لا کر ان کو پیغام دیا ان سے شادی کر لیں. اس شادی کی حکمت کیا تھی؟ ایک تو بیوہ کو مان سمان دینا، اور دوسری حکمت کیا تھی؟ اس زمانے میں اسلام مٹانے کو سارا عرب تیار تھا، یہاں تک کہ میدان بدر میں جا کے جو دھمال ان کافروں نے مچایا تھا، اور اسلام کے حصے میں جو فتح مبین آئی تھی سب کے سامنے موجود ہے. تیسرے ہی سال میدان احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اس صحابہ کرام کی شہادت میں میدان احد کا نقشہ بدلنے میں خالد ابن ولید کا ہاتھ رہا تھا. میدان بدر میں خالد ابن ولید کا ہاتھ تھا. خالد ابن ولید مکہ کا بہترین تیر انداز تھا، ان کا فیلڈ مارشل تھا. مکہ کا سردار تھا ابو سفیان، سردار تھا ابو جہل، مگر فوج کی کمان خالد ابن ولید کے ہاتھ میں رہتی تھی. یہ بہادر مشاق فیلڈ مارشل بہت بڑا جاباز لڑاکو تھا خالد ابن ولید. مکہ کے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اسلام کو اس وقت طاقت کی ضرورت تھی، اسلام اس وقت لوگ نگلنا چاہتے تھے، ماننے والوں کو تکلیف دینا، یہاں تک کہ مدینہ کے قریب جا کر غزوہ خندق کے موقع پر پورے مدینہ کو گھیر لینا، مسلمانوں کو نگل جانا ہے. یہ مکہ کے کفار اسلام نگلنا چاہتے تھے. اس وقت اسلام کو ضرورت تھی ایک بہادر کی، ایک مشاق کی انداز کی، ایک طاقتور کی، ایک فیلڈ مارشل کی. اب اس وقت میں رشتہ داری ایک بہت بڑا ذریعہ تھا جس سے دوسروں کے دل کو مسخر کرنے میں آج بھی رشتہ داری کا رول رہتا ہے. لیکن جہاں قبائلی حکومت تھی اس زمانے میں زیادہ رول تھا، رشتہ داری سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی تھی. حضور کو ضرورت تھی ایک فائٹر کی، ایک جہباز اللہ کی تلوار کی، ایک مشاق تیر انداز کی. حضور نے سیدہ میمونہ سے عقد کیا. اس عقد کے بدلے میں کیا ملا اسلام کو؟ خالد ابن ولید جو سیدہ میمونہ کی پرورش میں تھی، ان پہ پرورش میں تھا، ان کا بھتیجا تھا. جب دیکھا کہ میری پھوپھی کلمہ پڑھ کے مومن بن گئی، مومنہ بن گئی ہے، حضور کے نکاح میں چلی گئی ہے، میری پھوپھی حضور کے نکاح میں گئی ہے، خالد ابن ولید 4-5 دن کے اندر یہ حضور کے پاس حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا. تو حضور کی اس شادی سے خالد ابن ولید اسلام کو مل گئے، سیف اللہ اللہ کی تلوار مل گئے. تو سیدہ میمونہ سے یہ ہوا، مدینے کا ایک قافلہ ایک قبیلہ تھا جو اسلام نگلنے کو تیار رہتا تھا. ایک بار جنگ ہوئی، اسلام کو فتح حاصل ہوئی، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کی
गिरफ्तार होके आ गई। लोगों ने मशवरा दिया सरदार की बेटी है, अगर आप इनसे अक़्द कर ले तो सरदार की बेटी को इज्जत मिल जाएगी। हुजूर ने मशवरा माना, उस सरदार की बेटी से आपने अक़्द फरमा लिया। जब चंद दिन मुस्तफा के साथ उस कबीले के सरदार की बेटी रही, कुछ दिन के बाद जब वापस अपने घर गई, हुजूर की जिंदगी रात गुजारने का अंदाज, रात रात भर हालत क़याम में रहना, हालत सजदा में रहना, आला अखलाक को जब बेटी देखी, जब बाप के सामने बयान किया, उन लोगों ने तो सोचा था कैसर और किसरा की तरह एक राज कायम करना चाहता है मोहम्मद अरबी, लेकिन जब बेटी की ज़बानी मुस्तफा के अखलाक की कहानी उस कबीले के सरदार ने समाअत की, तो कबीले का सरदार और सारा कुंबा हुजूर के पास आया और कलमा पढ़ के मुशर्रफ व इस्लाम हो गया। पता चला मुस्तफा की सारी शादियां हिकमत से भरी हुई है। लोग अपनी मुंह बोली बेटी को अपनी बेटी की तरह समझते थे। जनाब ज़ैनब बिन्ते जहश है, वह जब वह हुजूर की फुफीज़ाद बहन है, मुसलमानों की मुक़द्दस माँ बाद में बनी। पहले कुरैश की शहजादी, खूबसूरत तरीन शहजादी, मुस्तफा की फुफेरी बहन ज़ैद इब्न हारिसा मुस्तफा के पास रहते थे। ज़ैद इब्न हारिसा जनाब खदीजा का गुलाम था। शादी के बाद जनाब खदीजा ने सरकार को हिबा कर दिया, वो उनके पास रहने लगे। उनके बाप चाचा लेने आए, कहा ज़ैद मेरा बेटा है, मुझको दे दीजिए। कहा अगर ये जाना चाहता है तो लेके जाओ, कोई पैसा नहीं लूंगा मैं। जनाब ज़ैद से जब बाप ने पूछा चलो मेरे साथ काम, मैं नहीं जाऊंगा, मुस्तफा से बढ़कर कौन बाप दुनिया में मिलेगा, मैं इस दर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाप खुश हो गए, चलो अच्छी जगह मेरा बेटा है। बाप चला गया। चूंकि बाप को जनाब ज़ैद ने मुस्तफा की मोहब्बत में छोड़ा था, इसलिए हुजूर ने कहा ये मेरा बेटा है, मुंह बोला बेटा, ये मेरा बेटा है ज़ैद। चूंकि बाप चाचा को छोड़ा है, ये माँ के प्यार को छोड़ा है मेरी वजह से, इसलिए हुजूर ने उनको बेटा कहा। जब जवान हो गया जनाब ज़ैद से हुजूर ने कहा ज़ैद अब शादी की उम्र हो गई। कहा हुजूर मुझको कौन बेटी देगा, मैं तो गुलाम हूँ, ये अरब में खानदान कुरैश की शहजादियाँ कौन मेरे निकाह में आएंगी। हुजूर ने कहा कि अब इस्लाम आ गया है, अरब और अजम का फर्क मिट गया है, काले गोरे का फर्क इस्लाम ने मिटा दिया है, अब यहाँ सिर्फ तकवा की बुनियाद पर इज्जत होगी। तुम कैसी बातें कर रहा है कि अब यहाँ मैं गुलाम हूँ, गुलाम को कौन बेटी देगा। हुजूर ने कहा जाओ ज़ैनब बिन्ते जहश के पास। सरकार ने अपनी फुफेरी बहन के पास भेजा, फुफीज़ाद बहन के पास भेजा, खूबसूरत थी, कुरैश की शहजादी थी, वहाँ भेज दिया। जनाब ज़ैद जब गए तो जनाब ज़ैनब के भाई ने इनकार कर दिया कि हुजूर की राय थी, मगर कहा हम कुरैश की शहजादी को उनके अक़्द में दें। हुजूर की एक राय है और राय मान भी ले तो ठीक है, नहीं भी माने तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अपने हिसाब से वो समझ लिया। जब ज़ैद वहाँ से लौटा, कहा हुजूर नेगेटिव में जवाब दिया, उन लोगों ने मनफी में जवाब दिया। सरकार दो जहां के सामने बात हो रही थी, जिब्राइल अमीन आ गए और कुरान की आयत लेकिन उतर गए। कौन वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह कहता है जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए तो किसी मुसलमान मर्द, किसी मुसलमान औरत को अपना निजी इख्तियार नहीं रह जाता उस मामले में जिस मामले में अल्लाह रसूल का फैसला सामने आ जाए। अल्लाह रसूल जिस बात का हुक्म दें तो किसी बंदे को अपना कोई इख्तियार नहीं रह जाता। ये आयत नासिल हुई, जनाब ज़ैनब को मालूम हुआ, उन्होंने ज़ैद को बुलाया, कहा ज़ैद आओ मैं तुझसे अक़्द करने को तैयार हूँ। अल्लाह रसूल के कानून के सामने मैं सरे तस्लीम खम करती हूँ। कुरैश की शहजादी ने गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा से अक़्द किया। चंद दिनों के बाद शादी आगे नहीं चल पाई, रसूल का हुक्म था, मान लिया गया, शादी हो गई, मगर चंद दिनों के बाद रिश्ता नहीं चला, तलाक वाक़ हो गई। अब अल्लाह क्या कहता है, फलम्मा कदा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजना कहा, यानी जब ज़ैद ने अपना मतलब पूरा कर लिया, हाजत पर आरी हो गई, इद्दत गुजरने के बाद अल्लाह फरमाता है महबूब मैंने ज़ैनब का निकाह आपसे कर दिया। ज़व्वजना कहा यानी उस निकाह का वकील अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात गिरामी है। कुरान की आयत में नाजिल हुई, मैंने आपका निकाह ज़ैनब से कर दिया। तो हुजूर कोई बात बोलते ही नहीं जब तक कि वही नाजिल ना हो। सरकार की बातें वही इलाही हैं, सरकार का सारा काम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। हुजूर ने शादी कर ली, शादी हुई जनाब ज़ैनब से, मक्के में चेमी गोयां होने लगी। लोग कहने लगे मुंह बोले बेटे की बीवी से मुस्तफ़ा ने शादी कर ली, यानी जिस ज़ैद को अपना बेटा कहा उस ज़ैद की बीवी से
जिन्होंने तलाक दे दी ज़ैद ने, उससे हुजूर ने शादी कर ली। जनाब ज़ैद की बीवी से मुस्तफ़ा ने शादी कर ली, यानी मुंह बोला बेटा की बीवी से अपनी बहू से अक़्द कर लिया। लोग चेमी गोइयां करने लगे। मुस्तफ़ा जान रहमत खामोश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की इस अदा की सफाई दे रहा है, जिसके निकाह का वकील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह कहता मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है, ये तो अल्लाह के रसूल है, ये आखिरी नबी है, खातम है, ये किसी मर्द के बाप नहीं है। यानी ये सरकारे दो जहां ने उसको तो अपना मुंह बोला बेटा कहा था। मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता, हकीकी बेटे की तरह नहीं होता। एक गलत रस्म थी मक्का में, उस रस्म को तोड़ने, उसे खत्म करने, और ज़ैनब बिनते जहश चूंकि अल्लाह के कानून के सामने सरे तस्लीम झुका दी थी और एक गुलाम से शादी करने को रजामंद हो गई थी, अपने दिल पर पत्थर रखकर अल्लाह रसूल का कानून मान लिया था। मगर थे तो कुरैश की शहजादी, उसको जो तकलीफ हुई उस तकलीफ का एहसास करने, उसका मनोबल ऊंचा करने, उसको खुशी देने और एक तरफ समाज की गलत प्रथा का खात्मा करने मुस्तफ़ा जान रहमत ने शादी किया है। उस शादी की फसाहत यह हुई, अब क़यामत तक एक दस्तूर मिल गया। मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह नहीं है। मुंह बोले बेटे की बीवी से तलाक के बाद या उसके मरने के बाद निकाह हो सकता है, तो हुजूर की हर शादी हिकमतों से भरी है। बेवाओं से शादी की, किसी शादी में खालिद इब्ने वलीद मिले, किसी शादी में ज़ैद इब्ने हारिसा की मनकूहा, जिसको समाज वालों ने एक गलत रंग दिया था, उस गलत रीत प्रथा को बदलने के लिए शादी हुई। किसी शादी में उस कबीले का सारा सरदार कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा के अखलाक को सुनकर कलमा पढ़ा। एक शादी सिर्फ एक खातून है, 6 साल की उम्र में हुजूर ने शादी की और 9 साल की उम्र में हरम सरा में सरकार उनको लाए। और उसमें क्या थी, वो शादी भी अल्लाह की पसंद की शादी थी। जनाब जिब्राइल अमीन ने सैयदा आयशा मखदूमा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख्वाब में फरिश्ते ने दिखलाया, तो अल्लाह की पसंद है आप इससे निकाह कर ले। वो सिद्दीक़ अकबर की शहजादी, जिसके बारे में सरकार ने हमेशा कहा दूसरों के माल ने उतना नफा नहीं दिया मुझे जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया है। सफर में, हज़र में, हिजरत की रात में हर जगहों पे सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के साथ रहे। अब सिद्दीक़ को बदला देना था, उनकी दिलजोई करनी थी, उनकी बेटी से शादी करके सिद्दीक़ का मान ऊंचा किया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद है कि इससे शादी कर ले, क्योंकि सारी बीवियां बेवा हैं। बेवा कोई बेवा है 35 साल की उम्र में, कोई 40 साल की उम्र की है, कोई 50 साल की उम्र की है। 30 साल से आगे 50 साल के आगे जाने के बाद अक्ल का क्या हाल होता है सबको मालूम है, कुव्वत याददाश्त का क्या हाल होता है सबको मालूम है। एक खातून तो चाहिए मुस्तफ़ा की अक़द में, कुंवारी खातून जिसकी कुव्वत याददाश्त गज़ब की हो, कि सरकार की सारी बातें उनको याद रहे और जो बात समझ में ना आए उसकी हिकमतें मुस्तफ़ा से पूछे तन्हाई में, अपने हुजरे में, ताकि फसाहत के साथ सारी बातें दिमाग में आ जाए, फिर उसे गेट बाई हट करके उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाया जाए। यहाँ तो सारी खातून बेवा है, उसमें से अक्सर की उम्र बहुत बड़ी है, तो कौन होगी जो औरतों के मखसूस कवानीन मुस्तफ़ा से सुनकर उम्मत मोहम्मदिया तक पहुंचाए। एक खातून तो चाहिए जो कंप्यूटर से ज्यादा मुस्तफ़ा की बातों को दिल में रखने वाली हो, कुव्वत मलिका गज़ब की थी सैयदा आयशा। अरब के सारे शोरा के अशार उनको याद थे, अरब की कहावतें उनको याद थी। उस नन्ही सी उम्र में बसा की बला की सहानत थी, कुव्वत हाफिज़ा गज़ब की थी, जो बातें सुनते जिंदगी भर की महफूज हो जाती। सरकार कम उम्री में मुस्तफ़ा के पास आई। अरब का कल्चर था 9 उम्र में लड़की जवान हो जाती है। आज भी अरब में 9 साल की उम्र में लड़की जवान होती है। और इस्लाम की तारीख में एक सहाबी अमर इब्ने आस है जो 10 साल की उम्र में शादी करता है और अगले साल एक बेटा तबल्लुद होता है। उस बेटे का नाम अब्दुल्ला इब्ने अमर है। अमर इब्ने आस 10 साल में शादी करते हैं। इसका मतलब यह निकला कि हिंदुस्तानी अरब के लोगों की तरह ताकत नहीं रख पाएगा। अरब का कल्चर अलग है, वहाँ का माहौल अलग है। अमर इब्ने आस 10 साल की उम्र में शादी, अगले साल बेटा पैदा हुआ। एक वाहिद बेटा था, जो बाप बेटे में 11 साल का फर्क है। हिंदुस्तान में तो 18 साल में भी यहाँ की लड़कियां बालिग नजर नहीं आती हैं। अरब का कल्चर है, वहाँ 6 साल के बाद 8-9 साल की उम्र में ही लड़कियां बालिग होती, चूंकि वो खजूर का कल्चर, गर्म क्लाइमेट, अरब की सरजमीन, पथरीली जमीन, संगलाख जमीन, अरब कल्चर, गर्म कल्चर, वहाँ का दस्तूर अलग है। अरब की माएँ मुजाहिद पैदा करती हैं, बहादुर पैदा करती हैं। हिंदुस्तान की माओ का दिल छोटा होता है, अगर जंग हो तो माँ अपनी बेटी को गोद में पकड़ ले, नहीं जाना है। शौहर का पाँव पकड़ ले, नहीं जाना है। वहाँ तो अपने शौहरों को जज्बात भड़का के मैदान जंग में भेजना है। बच्चे को दूध पिलाते हुए उसकी रगों में जिहाद का जज्बा भरना है, जिहाद की लोरियां सुनानी है। इसे अरब का
خاتون الگ، عرب کی خاتون الگ، عرب کا کلچر الگ. سیدہ عائشہ 9 سال کی عمر میں جوان ہو چکی ہے، تب حضور کے حرم سلامت تشریف لائی ہے. اب لائی کیوں ہے؟ یہ اس لیے لائی ہے سرکار سے حکمتوں کو پوچھ کر، احادیث سن کر. آدھی آبادی مرد کی، آدھی آبادی عورت کی. تو مردوں کا قانون تو ابو ہریرہ کے منہ سے مل گیا، عبداللہ ابن مسعود کی زمانے مل گیا، مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں خطاب کیا. مگر عورتوں کی مخصوص قوانین کس کی زمانے ملتا؟ یا احسان سیدہ عائشہ کا ہے. سرکار کی ساری باتوں کو سن کر اسٹور کر کے جب حضور کا وصال ہوا ہے، مفسر ہے، متبر ہے، مفکر ہے، مفکرہ بن کر، محدثہ بن کر، مفسرہ بن کر، اسکالر بن کر صحابہ کرام کو تعلیم دے رہی، پردے میں رہ کر تابعین کو پڑھا رہی ہیں، دنیا بھر کے فقہا کو پڑھا رہی ہیں. آج اگر شریعت مکمل ہے تو احسان مخدومہ کائنات سیدہ عائشہ کا ہے. ماننا پڑے گا حضور لاجواب، حضور کا سارا نکاح لاجواب، مخدومہ عائشہ سے نکاح لاجواب، حضور کی زندگی کا ہر لمحہ لاجواب. جس محفل میں حضور کی بات ہو وہ محفل لاجواب، جو حضور کی بات کرے وہ لاجواب، جو حضور کی بات سنے وہ قوم لاجواب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد یہ ہندوستان کا کلوا، یہ بندریا، یہ کتیا کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے. سرکار دو جہاں کے نکاح پہ انگلی اٹھانے والا حقیقت سے کام لے، دیانت سے کام لے. حضور کی زندگی پڑھ، ان جیسا زاہد، ان جیسا مجاہد، ان جیسا تارک الدنیا، ان جیسا 2 مہینہ بھوکا رہنے والا، رات بھر حالت نماز میں پائے متورم ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا عبادت گزار، دنیا کا سب سے بڑا عابد، ان کی طرف ریپ کا الزام جھوٹ ہے، غلط ہے، سراسر بددیانتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں آج مسلمانوں کو جگانے کا کام اس نے کیا ہے. ہر بچہ سیرت پڑھے مصطفیٰ کی، ہر بچہ سیرت پڑھے مصطفیٰ کی، حضور کی بایوگرافی پڑھے، حضور کی زندگی پڑھے. اگر آپ پڑھیں گے اور یہ بدتمیز بگر پڑھ لے تو کروڑوں ہندوؤں کا سردار ڈاکٹر رام کرشن راؤ ہے، میسور یونیورسٹی کا پروفیسر. وہ کروڑوں ہندوؤں کا سردار پروفیسر میسور یونیورسٹی کا ایک کتاب لکھ دی مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کر. وہ کہتے ہیں the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. The glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of this picturesque scene. This is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the refuser of orphans, Muhammad the protector of slaves, emancipator of women. وہ برہمن ہندو کہتا ہے. جب میں مصطفیٰ کی زندگی پڑھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں. ایک چیپٹر ختم نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مصطفیٰ ہے، مجاہد ہے مصطفیٰ، معلم ہے مصطفیٰ، سینٹ ہے مصطفیٰ، عورتوں کی آبرو کے محافظ ہے مصطفیٰ، یتیموں کی پناہ گاہ ہے مصطفیٰ، بیواؤں کے رکشک ہے مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں غلاموں کو غلامی کی پرتھا سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ. all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. وہ برہمن کہتا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبے میں جو نبی نے رہنمائی کی ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے اس پرتھوی کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. دہلی کی بندریا کی رام کرشن راؤ جیسا پڑھا لکھا ہندو اسکالر انہوں نے دل نکال کے رکھ دیا ہے. وہ کہتا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. ابھی تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بات، ڈاکٹر ولیم میور کی بات، بے شمار باتیں رہ گئیں. قرآن کریم کی 5 سے لے کے 10 آیتیں پڑھنے کا میرا ارادہ تھا مگر چونکہ وقت کم ہے میں 5 منٹ بھی اب دیری کروں تو میری ٹرین چھوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حضور کی تعریف کرنے، حضور کی تعریف سننے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے گھروں میں روزانہ سرکار کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بال بچوں کی گھٹی میں محبت رسول پلانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میرا بیٹا کسی بھی چھیتر میں جہاں بھی جائے کسی کے بہکانے پر یا میڈیا کے ذریعہ اس کے بہکانے پر وہ کبھی بہکے نہیں بلکہ وہ یہی اندر سے حوصلہ لے کہ بکنے والے بکتے رہیں. اللہ اپنے محبوب کی شان بڑھاتا رہے گا، اس طرح بڑھاتا رہے گا کہ سائنس کی اس دنیا میں جب ویگیانک اپنی تحقیق 20 سال کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور جب وہی تحقیق حضور کی حدیث میں وہ پاتا ہے وہ بول اٹھتا ہے میگا ٹیک تیجا سین تھائی لینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کی طرح کہ
کہ جس تحقیق میں 20 سال میں نے گزار دیے اور جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہی مسکراتی ہوئی بات مصطفیٰ کی حدیث اور قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ کے کلام میں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سچا، مصطفیٰ سچے. تمام جرنلسٹ اور تمام ریسرچر کے سامنے میگا ٹیجاسن کلمہ پڑھتا ہے اور مشرف اسلام ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی مغموم نہ ہو کہ مسلمان آنے والے دن میں دب جائے گا یا اسلام کمزور ہو جائے گا یا ہم سب مار دھاڑ کے ہندوستان سے صاف کرتے جائیں گے، ہم اذانیں بند ہو جائیں گی، مدرسہ مسجد بند ہو جائے گا. نہیں ہوگا. میں کمزور ہوں، میرا خدا طاقتور ہے، میرا خدا طاقتور، میری مصطفیٰ طاقتور، میری کتاب قرآن طاقتور. کبھی نہیں ہوگا کہ بت کے پرستار رہ جائیں اور اللہ کا پرستار دنیا سے مٹ جائے. نہیں ہوگا. کفایت علی کافی مراد آباد کے لال چوک پر پھانسی کے پندے پر لٹکنے سے پہلے کہا تھا یہ انگریز آج مجھ پہ ظلم کر رہا ہے. میں نے فتوی جہاد دیا تھا، یہ مجھ کو ستا رہا ہے. ان کے بدن پر الیکٹرک استری پھیری گئی اور پھانسی کے پندے پہ لٹکایا گیا. لٹکنے سے پہلے بولا تھا نہ یہ انگریز رہے گا نہ اس کی سلطنت رہے گی مگر مصطفیٰ کا دین رہے گا. انہوں نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. مجھے آج یاد آتا ہے کوئی نہیں رہیں گے، نہ بہار کا ظالم رہے گا، نہ گجرات کا ظالم رہے گا، نہ دہلی کا ظالم رہے گا. ہم اپنی بدعملی کی سزا وقتی طور پر جھیل لیں گے مگر میرا دین اتنا پختہ ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. کوئی نہیں رہے گا. وقت آئے گا سب دنیا سے فنا ہو جائے گا مگر اذان رہے گی، مسجد رہے گی، نماز رہے گی، مصطفیٰ کا ذکر رہے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کے تعلق سے نرفس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کے تعلق سے زیادہ نرفس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ زندگی دیتا ہے اور جب موت دیتا ہے تو 1 منٹ کا زلزلہ کروڑوں کو زمین میں نگل جاتا ہے. اللہ خوشحالی دیتا ہے، 1 سیکنڈ کا سونامی طوفان لاکھوں کو سمندر کی موجوں میں گم کر دیتا ہے. یہ بدعملی کی سزا ہے کہ ہم جھیل رہے ہیں. لیکن جس دن میں نے سچی توبہ کر کے مسجدوں کو آباد کیا، اپنے گھر کو سجدوں اور تلاوت سے آباد کیا، اپنے بال بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے بعد پکا سنی صحیح العقیدہ اس کو بنا دیا اور دیندار بنایا، تو پھر زیادہ مت سوچیں کہ آنے والا مستقبل کس کا ہوگا. ہم اور آپ کمزور ہیں مگر ڈاکٹر برنارڈ شاہ یورپ کا وہ آج سے 50 سال پہلے چلا کے کہا تھا if any religion has a chance of ruling over England nay Europe within the next 100 years it is Islam. کوئی مولوی کوئی ہندوستانی نہیں بول رہا ہے، یورپ کا دانشور کہتا ہے اگر آنے والے 100 سال کے بھیتر یورپ بر اعظم میں کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے تو مذہب اسلام بننے والا. اتنا بڑا دانشور، اتنا بڑا مفکر، اس نے کہا ہے کہ آنے والا وقت اسلام کا ہے، آنے والا دن اسلام کا ہے. وہ 1000 دشمنی کریں، 1000 تنہائی میں مسکرائیں، 1000 ہنسیں، کہا ماریں، میری غربت کا مذاق اڑائیں، میری مجلس کا مذاق اڑائیں، فوج کا کوٹ کا غلط استعمال کریں، کچھ بھی کریں، اللہ سچا، اللہ کی بات سچی، مصطفیٰ سچے، مصطفیٰ کی بات سچی. حضور نے کہا ہے لا یبقا علی ظہر الارض بیت مدر ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. آخری بات مصطفیٰ سچے، مصطفیٰ کی بات سچی. نبی فرماتے ہیں اس زمین پر کوئی کچا گھر پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. کیا بات، واہ. اس زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیے، اپنے گھر کے بارے میں سوچیے، اپنے بال بچوں کے بارے میں سوچیے. اسلام کے بارے میں زیادہ سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو محافظ اللہ ہے. اللہ کو خوب لوگوں سے نپٹنا آتا ہے. جب پانی کی ایک بوند سے سب کو پیدا کر سکتا ہے تو اسے ایک زبردست عذاب کے ایک تماچے سے سب کو فنا بھی کر سکتا ہے. اللہ رب العزت ہے، اس لیے اس اللہ رب العزت کی بات مانیے. مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی بات مانیے، احادیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، عالموں کی عزت کیجیے. اس فتنہ و فساد کے وقت میں جو میں نے تقریر میں گاہے بگاہے الگ الگ موقع پر سرکار اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے، 12ویں شریف اور اس عید میلاد النبی کے جلوس کا سچا رکھوالا اور سچا محافظ اعلیٰ حضرت، عشق رسول اور ناموس رسالت کا محافظ سرکار اعلیٰ حضرت. ان سے جو دور بھاگے گا دشمنی میں یا تو
رافضی ہو جائے گا یا دشمنی میں وہ خارجی ہو جائے گا، اور جو ان سے قریب رہا نہ رافضی بنے گا نہ وہابی بنے گا، سنی بن کر سیدھے جنت کا مسافر بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یا سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے پیار، مسلک اعلیٰ حضرت کو زندگی میں داخل، تمام طرف سے دھیان ہٹا کر کے اسی مسلک پہ دماغ فوکس کر دیں، عشق ملے گا، محبت ملے گی، پیار ملے گا، ساری چیزیں، ساری بہاریں وہیں سے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کو پوری دنیا میں اس کا بول بالا فرمائے، تمام حاسدین کے شر سے اسے محفوظ رکھے، اور تمام عاشقوں کے دل میں اس مسلک کا درد عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حضور کے یوم ولادت کو خوب خوشیوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، پوری رات جاگنے، دن میں جلوس نکالنے، گھر میں فاتحہ دلانے، اور اس دن مرتے دم تک نماز نہ چھوڑنے کا عہد کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔